امریکہ کا ایران کے اربوں ڈالرز خود استعمال کرنے کا منصوبہ، ٹرمپ نے دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو سربراہ کے ساتھ ملاقات، کہا ایران امریکہ کے ساتھ معاملات میں بڑی رعایتیں دے رہا ہے۔ اگر ایران نے طے شدہ معاملات پر عمل نہ کیا تو واشنگٹن کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ایران کو منجمد اثاثوں سے رقوم دینے کی خبروں کی بھی سختی سے تردید کی۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے امریکی حکام کے متضاد بیانات ایرانی عوام کے واشنگٹن پر پہلے سے موجود عدم اعتماد کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا سکتے ہیں۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے کے جھٹکوں نے تباہی مچا دی، متعدد عمارتیں منہدم، ہلاکتوں کا خدشہ، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.5 ریکارڈ۔ وینزویلا کا دارالحکومت کراکس 2 انتہائی طاقتور زلزلوں سے لرز اٹھا، جہاں چند سیکنڈز کے وقفے سے آنے والے زلزلے کے جھٹکے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، متعدد عمارتیں منہدم۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ نے شہریوں کو احتیاطاً گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے ہنگامی اداروں کو الرٹ کر دیا۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن میں مصروف، جبکہ کئی مقامات پر ملبے تلے افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلوں کے باعث بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر چند وزراء نے آگ بجھانے کے بجائے مزید بھڑکائی۔ ایسے وزیر کابینہ میں موجود کیوں ہیں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا آزاد کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ۔ کہا خواجہ آصف نے جو باتیں کی وہ بطور وزیر دفاع نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلح اسحاق ڈار کے سپرد کر رکھی ہے۔ اسپیکر صاحب نے بھی جذباتی گفتگو کی۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان میں 90 دن میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا اعلان۔ متحدہ قومی موومنٹ سے وفاق سے نکلنے کا بھی مطالبہ۔ بولے حکومت وقت وزیر اعظم اور وزراء آپ کے مطالبات نہیں مان رہے تو حکومت سے نکل جائیں۔ کراچی زیادہ اہم ہے یا کرسیاں؟ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ ذرا لاہور میں تو لائیں۔ نون لیگ کو بلدیاتی الیکشن سے خوف ہے، سب آئین کی بات کرتے ہیں مگر اسلام آباد میں ہی بلدیاتی نظام نہیں۔ کراچی سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور جلوس کا انعقاد۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی میں 8 محرم الحرام کا جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ صدر ریگل چوک اطراف کی سڑکیں کنٹینرز لگا کر بند۔ جلوس روایتی راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیان کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں سعدیہ سامسن۔ امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ آج کی صبح آپ کے لیے بہت اچھی ہو، بہت ساری خوشیاں لے کر آئے اور آپ ہم سب اچھا دن گزاریں۔ آج 9 محرم کو ملک بھر میں عام تعطیل ہے، دفاتر بند ہے اور ٹریفک بھی معمول سے کم ہے۔ محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے خاص انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم محرم الحرام خاص طور پہ 9 محرم کے حوالے سے خصوصی سیگمنٹ بھی آگے چل کے پیش کریں گے۔ ابھی عالمی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو وہ خبر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح پیغام دیا ہے کہ مجھ سے گزرنے والے جہازوں کے لیے مقرر کردہ بحری راستوں پر عمل اور پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ رابطہ ناگزیر ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ پیش رفت مثبت ہے، تاہم اگر طے شدہ معاملات پر عمل نہ ہوا تو امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت اور کامیاب سفارتکاری پر پاکستان پیس میکر ملک قرار دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 47 سال بعد ایران امریکہ براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا اور کہا کہ پاکستان نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے متحرک کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کوششوں سے عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی اور دونوں اطراف کی کوئی بھی چیز پبلک بھی نہیں ہونے دی۔ پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔
اور اب ذکر کرتے ہیں اس پر تو آگے چل کر پروگرام میں دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹاپ اسٹوری وی گونا بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لیکن آگے چل کر جو وینیزویلا میں افسوسناک ہم نے دیکھا کہ کل انسیڈنٹ ہوا, قیامت خیز زلزلے نے پورے وینیزویلا کو لرزا دیا, متعدد عمارتیں منہدم ہوئی ہیں, ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی تک ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت جو ہے وہ 7.5 بتائی گئی ہے, اور آفٹر شاکس کا بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے. وینیزویلا کے دارالحکومت کراکس میں 2 انتہائی طاقتور زلزلے تھے, اور چند سیکنڈز کے وقفے سے آنے والے یہ 2 زلزلوں نے بہت تباہی مچائی ہے, اور ابھی بھی الرٹ جاری کر دیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نہ جائیں بلکہ جو ریسکیو سینٹرز قائم کیے گئے ہیں وہاں پر رہیں. جی ہاں, جیسے کہ آپ نے بتایا سعدیہ کہ ایک نہیں 2 زلزلے, ایک 7.2 پھر 7.5 کا شدت کا زلزلہ, اور اس نے عمارتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا, انفراسٹرکچر کو تہوبالا کر کے رکھ دیا. مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں عمارتیں گر رہی ہیں وہاں سے دھواں بلند ہو رہا ہے. جو شاپس تھیں, مارکیٹس تھیں, مارٹس تھے, وہاں پہ جو اشیاء رکھی ہیں وہ گر گئی ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 13 کلومیٹر اس کی گہرائی تھی. اسی وجہ سے جو ہے اس میں زیادہ تباہی آئی, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلا زلزلے کا جھٹکا تھا وہ قریب 40 سیکنڈ تک محسوس کیا گیا ہے. یہ سب سے اہم بات ہے, قریب 40 سیکنڈ تک یہ محسوس کیا گیا ہے. اور دوسرا جو زلزلے آیا ہے وہ اس کی جو گہرائی تھی وہ 10 کلومیٹر تھی, تو اس وجہ سے زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کہ کل ہم نے بات کی کہ یورپی ممالک جن میں فرانس ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, وہاں پہ شدید گرمی ہے, اتنی گرمی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے. دوسری جانب ایک اور یہ خطہ لیٹن ساؤتھ امریکہ کا جہاں پہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ایوریج جو آپ کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, موسمیاتی تغیرات مزید تباہی لاتے جا رہے ہیں. ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کیسے اس سے نبرد آزما ہونے کا ارادہ رکھتی ہے. بڑی بڑی کانفرنسز تو ہوتی ہیں ہر سال, کانفرنس آف پارٹیز کاپ کے نام پہ, کبھی اس ملک کبھی اس ملک میں ہوتی رہتی ہے, اور اس میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ کلائمیٹ فنڈ کریٹ کیا جائے ان ممالک کے لیے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں, لیکن اس پہ خاطر خواہ عمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. قدرت لیکن اپنا عمل پورا دکھاتی ہے. بالکل, اور خاص کر کے وہ جتنے بھی ملک ہیں جو کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر ہیں, یعنی فالٹ ٹریکس کے روپ ہیں, جیسے آپ کو فلپینز میں ہم دیکھتے ہیں آئے روز زلزلے آ رہے تھے, جاپان میں آپ دیکھ رہے تھے آئے روز زلزلے ہیں, وینیزویلا ہے, اور اسی طرح سے لیٹن امریکہ کے اور بہت سارے ممالک اسی ٹیکٹونک پلیٹس کی جو ایک لائن میں ہیں ان کو ہم ہر سال دیکھتے ہیں. خاص کر کے ہم جون اور جولائی میں دیکھتے ہیں کہ ایسے جو زلزلے ہیں وہ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر چونکہ یہ لوگ سمندری حدود میں یہ ممالک ہیں تو یہاں پر سونامی کا بھی خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس سے اور بھی زیادہ نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ان ممالک کو اکنامکلی تو ہٹ کر رہا ہے, اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے کیا ہی فرق پڑتا ہوگا, لیکن ہم شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جس تیزی سے ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, جس تیزی سے ہم اٹلانٹک میں چینجز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے اوور آل جو ورلڈ ہے اس کے بیلنس کو, اس کے واٹر بیلنس کو چینج کرتا ہے, جو کسی حد تک پروموٹ کرتا ہے اس قسم کے زلزلوں کے اوور اینڈ اوور آنے کے لیے. اور وینیزویلا جو کہ اس طرح کے ممالک ہیں, اس طرح کی فالٹ لائنز کے اوپر, ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان بار بار یہ آواز اٹھاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والے وہ سارے ممالک جو زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, جن پر زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اس کا, ان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وقت وینیزویلا میں جو تباہی ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ یہاں پر کم سے کم نقصان ہو, کم سے کم جانی نقصان ہمیں دیکھنے ملے, لوگ محفوظ رہے. اور اطلاعات نہیں آئی ہیں کہ کتنا جانی نقصان ہے, لیکن جتنا بڑا زلزلہ ہے اس سے ضرور ایسا کچھ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے. ٹو تھنگز, ٹو ایونٹس, اور یہ اس پہ بھی ہم آگے چل کے پروگرام میں ضرور بات کریں گے کہ ہم نے زلزلہ آتے اور اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس کا تو سنا ہے, لیکن یکے بعد دیگرے 2 بڑے جھٹکوں کا آنا, یہ اس پہ سائنس کا کہتی ہے. ویل ڈسکس دس لیٹر ان دا شو. لیکن ابھی چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب, اور وہ ہے پاکستان میں سیاسی موسم میں شدید تلخیاں آتی جا رہی ہیں, شدید گرما گرمی آتی جا رہی ہیں. گزشتہ روز ہم نے سندھ اسمبلی کی بات کی تھی جہاں پہ بجٹ اجلاس میں یہ گفتگو ہوئی تھی, اور کل جو ہے وہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم پاکستان کی قیادت کے درمیان جو اہم ملاقاتیں ہوئیں, اس کے بعد سے جو اس کا ایک آؤٹ فال آیا ہے, بلاول بھٹو زرداری نے کل قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے
اور بڑا ڈائریکٹ ہو کے بات کی ہے کہ جتنے بھی احباب یہاں پہ کراچی کی نشستوں پہ موجود ہیں ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. یہ بلاول کے الفاظ تھے کہ آپ کو کراچی کے نام پہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے, اور وہ سیخ پا تھے اس بات پہ کہ کیوں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جا کے ملاقات انہوں نے وزیر اعظم سے کی ہے. 140A کی بات کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی, جس پہ بلاول زرداری نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کافی دیر تک ایم کیو ایم کے جتنے بھی تھے وہاں پہ ارکان ان کو ڈائریکٹ کر کے گفتگو کی, اور اس پہ پھر فاروق ستار بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ تک کہہ دیا کہ جیسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہیں اور بنی ہوئی ہے, کراچی میں بھی اس طرح کی نہ بن جائے. تو یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے جو بہت ہی ڈائریکٹ ہو کر ایم کیو ایم کو یہ کہہ دیا کہ آپ پھر وفاق سے الگ ہو جائیں, آپ وفاق کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سیٹیں چھوڑ دیں. سو یہ ایک سیناریو بن گیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود اہم یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہم 28 ترمیم کی بات کر رہے ہیں, کیا یہاں تک تو اختلافات نظر آ رہے ہیں, لیکن اس ترمیم سے پہلے کوئی اختلافات ایسے ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو کیا ترمیم منظور ہو پائے گی یا نہیں؟ سو یہ ایک وائڈر ہورائزن ہے اس کا. اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. نادیہ مرزا, سینئر تجزیہ کار, اینکر پرسن بول رہی ہوں ہمارے ساتھ. نادیہ صبح بخیر, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایم کیو ایم اور وزیر اعظم کی جو حالیہ ملاقات ہوئی اس میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بیکاز کہ اس میں کلیئرلی یہ بولا گیا کہ جی گورنر تو جی ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے. سو کس اینگل سے دیکھتی ہیں اس میٹنگ کو آپ؟ دیکھیے, ایم کیو ایم کا وقت وزیر اعظم سے ملا ہے, اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک بیان بھی دیا ہے. آلدو وہ پہلا بیان نہیں تھا, اور وہ وہی تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 148 کی انڈورسمنٹ, جو کہ ایم کیو ایم کا بڑا دیرینہ مطالبہ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ مطالبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اچھا, یہ وزیر اعظم نے جس کا ذکر کیا, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے گورنمنٹ ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اتحادی تھی. جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور ساری چیزیں ہوئی, تو اس سے بھی ایک معاہدہ طے ہوا بٹوین ایم کیو ایم اینڈ پی ایم ایل این, اور اس سے جو اس کے گارنٹیئر کہہ لیجیے یا اس کے ایک مڈل مین کے طور پر جو بھی آپ کہہ لیجیے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. اور اس سے بھی یہ بات ہوئی, اور ایم کیو ایم نے اس سے بھی 140A کا مطالبہ کیا کہ اس کو ایز اٹ از کیا جائے. اب بلدیاتی نظام ہو گیا, 4 سال بعد اس کو بھی آئین کا حصہ بنایا جائے. پھر جب این ایس سی کی بات کرتے ہیں تو وہ پروونشل لیول پر بھی اسی طرح سے ٹرانسفر ہو, تو وہ چیزیں نہیں ہو رہی. اب ایک دفعہ پھر وزیر اعظم یہ بات کہہ تو رہے, اور ایم کیو ایم اس کی کوشش بھی کر رہی ہے. لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اہم ترین اتحادی ہے اس حکومت کی, اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ ہو. اب یہاں پر کیا وزیر اعظم صاحب ایم کیو ایم کی بات پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو ناراض کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. تو آلدو کہ جو ایم کیو ایم ہے اس کو اس پہ سپورٹ ہے, ایم کیو ایم کو اس پہ سپورٹ حاصل ہے, اور یہ چاہتے ہیں. اب چاہ یہ جا رہے ہیں. دیکھیے, میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں, ایک اور فورم پر بھی میں یہ بات کری تھی کہ ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کامیابی ہے نا, اس کو ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہے. ہم سے مطلب جو بھی اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب وہاں ہو گیا, معاملات سیٹ ہے, دنیا بھر میں پاکستان کا ایک اچھا امیج بلڈ ہو گیا. اب اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ مختلف, کچھ سخت, ناپسندیدہ فیصلے بھی اگر لینا پڑے تو وہ لیں گے. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کر سکتی, لیکن اگر اس کے لیے بہت ساری چیزیں اور بھی کرنی پڑے. لیکن میں بہت دور نہیں جاتی, فی الحال کی بات کر لیتی ہوں. ابھی مجھے ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں تو سوچی تھی وہ فاروق ستار صاحب کہاں ہیں جو کہہ رہے تھے کہ این ایس سی ہوتا ہے ہو, فلاں ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا نہ ہو. کامران ٹسوری ہماری ریڈ لائن ہے, تو کامران ٹسوری کہیں نہیں تھے. یہ جو بات ہوئی ہے یہ حوصلہ افزا ضرور ہے. وزیر اعظم بھی چاہتے ہو, لیکن جب تک پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ یہ ہو, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, وہ جو آپ نے بات کی نا کہ فاروق ستار صاحب کہاں تھے, تو وہ تو آ گیا کل نظر کہ وہ کہاں تھے. اچھا, اب 140A آرٹیکل کا معاملہ نادیہ, یہ ایک بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے. اس پہ عمل درآمد, با اختیار بلدیاتی نظام کا مطالبہ, یہ اب قومی سیاست کی جو بحث ہے اس کا مرکز بن گیا ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ تو ہمیشہ سے بلدیاتی نظام کو آئینی تحفظ دینے کا مطالبہ اٹھاتے رہے, دوبارہ اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا موجودہ سیاسی حالات میں ایسی آئینی ترمیم ممکن آپ کو نظر آتی ہے؟
دیکھیں مسئلہ کیا ہے، میں ابھی یہ بات کہتی تھی ایم کیو ایم تو یہ مطالبہ اٹھائی چلی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے حق میں رہی ہے. پی ایم ایل این کی حکومت ہے پنجاب میں، کیا انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرائے؟ نہیں کرائے. کیا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہوئے؟ نہیں ہوئے. پیرالل اسلام آباد میں ایک اور اسمبلی، اسلام آباد کی الگ اسمبلی، اسلام آباد کو ایک پروونس کا درجہ، یہ باتیں ہونے لگی. جب بیچ میں کئی بات بھی ہوئی تھی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی، ان کو غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات کرا لیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ نے خود نہیں کرائے تو آپ کیسے انڈوز کریں گے کہ جی اس کو ایک آنی حیثیت بھی دے دے اور اس کو وہ شیلٹر بھی دے دے اور اس کو ایک اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی تانا دے دیا نا کہ بھائی سندھ میں لولا لنگڑا جیسا بھی ہے اندھا بہرا بلدیاتی نظام ایگزسٹ تو کر رہا ہے، آلدو کہ وہ کیسا کر رہا ہے، جو ہسٹری سے یس. واقف ہے جنہیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میئر کس طرح سے آیا، کراچی میں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کس طرح سے ہوئی، کس یس. طرح سے یونین کونسل کو کس کو کٹ کیا گیا، کہاں کہاں آپ کے ووٹر تھے تو ان کو شرنک کیا گیا، کہاں کہاں آپ بڑھایا گیا، کہاں آپ سمجھتے تھے تو آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا. یہ ایک لمبی ہسٹری ہے اور یہ بڑی باریک واردات ہے پیپلز پارٹی کی. دیکھیے بات پھر وہی ہے، میں پھر وہی کہوں گی کہ لولا لنگڑا اندھا بہرا جیسا بھی ہے بلدیاتی انتخابات ہے، وہاں پہ میئر ہے. اب اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اس کو آئینی تحفظ دیں اور اس کو یہ کریں اور جو ایم کیو ایم چاہتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری از ایبسلیوٹلی رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہے بلدیاتی انتخابات، آپ نے کرائے ہیں پنجاب میں انتخابات، تو جب پنجاب میں نہیں ہے تو آپ کیسے ہم نے جیسا بھی کیا اب آپ اس کو فردر انڈوز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب تک پنجاب میں شفاف، تو میں کیا اب یہ ورڈ یوز کروں، لیکن جب تک پنجاب میں اور غیر جماعتی نہیں، جماعتی آپ کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے، آپ کہتے ہیں پیچھے ختم شد ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا نام لیوا نہیں ہے، آپ نے اتنی بڑی بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ پنجاب میں جماعتی بنیادوں پہ بلدیاتی انتخابات کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں سفارتی سطح پہ ہم نے بہترین کامیابی عطا کی ہے. پاکستان کا جو نام آج روشن ہوا ہے تاریخ میں نہیں ہوا، لیکن اس میں کتنا رول مذہب کے ساتھ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے اور کتنا دیگر کا ہے یہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے. جی. المیہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کیا ہے آپ وہ اپنی سیاست میں اس کو ریفلیکٹ نہیں کر سک رہے ہیں عوام کے اوپر، کیونکہ آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے، آپ معیشت ٹھیک نہیں کر پا رہے، آپ کا کنیکشن نہیں ہے، آپ کا کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے. تو یہ سارے لوپ ہولز ہیں. تو جب تک پنجاب میں الیکشنز نہیں ہوتے، جماعتی بنیادوں پہ الیکشنز نہیں ہوتے اور وہ پنجاب کرائے گا نہیں، اس وقت تک ان کو انڈوزمنٹ نہیں ملتی کہ یہ اس کو ایک آئینی تحفظ دیں اور بہتری کریں. تو فی الحال تو مجھے امید ہے. رائٹ نادیہ، ان یور اوپینین اف آئی مے آسک، شہری سندھ کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکج کا جو مطالبہ کیا گیا ہے یہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے اور کیا وفاق اس پر عمل درآمد کی پوزیشن میں ہے؟ پوزیشن تو بہت دور کی بات ہے، کیا وفاقی ول ہے؟ کوئی وفاقی ول نہیں. یا مجھے بتائیں، یہ بڑی باتیں ایم کیو ایم کرے گی کسی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، مجھے وہ پروجیکٹس تو بتائیے، K4 سے لے کر دیگر پروجیکٹ، ماس ٹرانزٹ، فلاں فلاں کی جو وفاق کے پروجیکٹس ہوں، وفاق نے یہاں پر آن ٹائم ان پروجیکٹس کو مکمل کیا ہو. ہر وزیر اعظم کراچی آتے ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، کراچی آتے تھے 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے کراچی کے لیے. ماں سوائے مشرف صاحب کے، جنہوں نے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں 29 ارب روپے کا بجٹ دیا تھا، اس کے بعد کراچی سے کوئی سلسلہ نہیں ہے، چاہے وہ سندھ حکومت ہو چاہے وہ وفاق ہو. تو دیر از نو ول. اگر یا تو میرے سامنے ایک ہسٹری ہو کہ جی ہاں وفاق دیکھو کراچی کو لے کر کتنا سنجیدہ ہے، اس نے یہ کراچی میں کام کیا، یہاں پہ کراچی میں فنڈنگ کی، یہاں پہ ڈیولپمنٹ کام کیا، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ آپ کو فنڈ ایلوکیٹ کرنے چاہیے، جو کراچی کا حق ہے وہ آپ کو کراچی کو دینا چاہیے. یہ مطالبہ تو 200% جائز ہے، لیکن وفاق کی ول نہیں ہے. جائز ہے مطالبہ، وفاق کی ول نہیں ہے، وفاق نہیں چاہتا. ٹول پلازا جا کے انہی تاجروں جن کے ٹیکسوں سے پورا ملک چلتا ہے، کس نے آ کے ان تاجروں کے زخموں پہ مرہم رکھا؟ مجھے بتائیں. وزیر اعظم صاحب آئے تھے، شہری رحمان صاحبہ کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا اور فریال تالپور صاحبہ کی بیٹا بیٹی کی شادی ہوئی تھی، ان دونوں کے لیے آئے تھے، ایک کو تعزیت کی، ایک کو مبارکباد دی اور واپس چلے گئے. تو یہ بھول جائیں، نہ صرف حکومت نہ وفاق. کراچی اگر کچھ کر سکتا ہے اپنے ان سے چلنا ہے تو کریں، کوئی کراچی کے لیے سیریس نہیں. بالکل، یہ تو بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ کیا پچھلے والے بھی نہیں آئے تھے وزیر اعظم تو. خیر مجھے یہ بتائیے نادیہ کہ اب جو ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، مطالبہ تو پرانا ہے لیکن یہ کہ گورنر سندھ میں گورنرشپ کا عہدہ اور ایم کیو ایم کے نامزد امیدوار کی بات نہ ایک بار پھر سامنے آئی ہے. آلدو کہ وفاق نے خود اپنا، نون لیگ نے خود اپنا گورنر یہاں پہ لگایا ہے، نہال ہاشمی صاحب.
ایم کیو ایم کے اس مطالبے کی منظوری کے کیا امکانات دیکھ رہی ہیں آپ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک بار بتا دوں, جتنی مجھے کیپیسٹی ہے اور جتنی مجھے اجازت ہے آج کل کے ماحول میں, میں آپ کو بتاؤں کہ معاملہ صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے. میرا خیال ہے اتنی بات کو بہت سمجھے, کامران قصوری صاحب کی واپسی نہیں ہو سکی. پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے نکلوایا, لیکن پیپلز پارٹی ابھی اتنی طاقتور ہوئی نہیں ہے اور کہ وہ ایک گورنر کو نکلوائے گی, اور جنہوں نے نکلوایا جو چیزیں ہوئی جس طرح سے ہوا, ان حالات کے ہوتے ہوئے مجھے کامران قصوری صاحب کی واپسی ممکن نظر نہیں آتی. اور دوسری بات یہ پوری ایم کیو ایم کا مطالبہ بھی نہیں ہے, یہ فاروق ستار صاحب کا چونکہ ایک معاملہ کچھ اور ہے. کامران قصوری صاحب سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کبھی یہ بات کی, ہم نے انٹرویو کیا تھا, پوچھا انہوں نے مجھے تو نہیں پتا یہ پارٹی پالیسی, ہمیں بھی بتا دو تو ہم بھی مطالبہ کر لیں. تو نہ تو یہ پارٹی پالیسی ہے ایم کیو ایم کی, اور نہ کوئی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کامران قصوری صاحب کے لیے جو ہے وہ سب سے واری جا رہی ہے. تو یہ بس ایک نعرہ ہے, وہ نعرہ ہی رہے گا. اور اگر پارٹی پالیسی کیوں نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی وہی ہے جو میں نے ڈھکے چھپے آپ کو بات کر دی ہے. تو مجھے کم از کم انلے سے مطلب کوئی بڑا چینج آ جائے, مجھے کامران قصوری صاحب کی واپسی خواب و خیال سے زیادہ کچھ نہیں لگتی. فاروق ستار صاحب نے دھمکی دی ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے شہری علاقوں کے عوام کو اگر ان کے حقوق نہ دیے گئے. کیا لگتا ہے ایم کیو ایم کی کیا اسٹریٹ پاور نظر آتی ہے آپ کو؟ میں صرف پھنس سکتی ہوں اس بیان کو, ایم کیو سڑکوں پہ نکلے گی. مطلب آپ اپنی صفحے تو درست کر لیں, آپ اپنا مطلب آپ کا ایک ویڈیو کہہ رہا ہوگا سڑکوں پہ نکلو, دوسرا کہہ رہا ہوگا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ پارٹی پالیسی کیا ہے. جس پارٹی کے 2 سے 3 الگ الگ اجلاس ہوتے ہیں, جس پارٹی میں لیڈرشپ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی, جس پارٹی میں اندرون خالہ معاملات ڈسکس نہیں ہوتے, کوئی ڈسکشنز نہیں ہوتے, کوئی پالیسیز نہیں بنتی, وہ عوام میں جائے گی. عوام کو نکالنا تو دور کی بات, آپ عوام میں جا نہیں سکتے, اور آپ ذرا جا کے دیکھیں عوام پھر آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے. تو یہ صرف سیاسی بیانات ہیں, اور ایم کیو ایم نے جو اپنا حال کر لیا ہے. دیکھیے الطاف حسین تو یہ قصے پاری نہ ہوگا نا, ان کی جو طرز سیاست تھا اس سے مجھے بھی اعتراض تھا, آپ کو بھی اعتراض ہوگا, میجورٹی کو اعتراض تھا, لیکن وہ چلے گئے, وہ مائنس ہو گئے, کیونکہ اب ایم کیو ایم کے پاس یہ بھی آپشن نہیں رہا کہنے کا کہ جی ہماری پالیسی نہیں تھی, یہ وہ چاہتے تھے. اب ان کی چاہت کو بھی گزرے ہوئے 10 سال ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ اب ایم کیو ایم کا نام لینا, لوگ اب آپ عوام میں چلے جائیں, لوگ ایم کیو ایم کا نام لینا پسند نہیں کرتے. تو لوگوں کو نکالنا تو دور کی بات ہے, لوگوں میں جا کے ہی آپ ٹھیک دکھا ہے. دیں. ویسے نادیہ صاحبہ کل کی جو گفتگو ہوئی ہے اسمبلی میں, ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. سیدھا سیدھا کہا ہے بلاول صاحب نے, ایم کیو ایم کو پیغام دیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے تو پھر آپ چھوڑ دیں. آپ کو وفاق لالی پاپ دے رہا ہے, آپ اس لالی پاپ پر ہے. کراچی زیادہ اہم ہے یا سیٹیں زیادہ اہم ہیں؟ تو کیا سمجھتی ہیں؟ ویسے تو بلاول صاحب پہلے بھی اور انہوں نے کس تناظر میں بات کی, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ آپ ہم پہ تنقید کریں سب کچھ, لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ جائیں وزیر اعظم سے ملیں اور وفاق کے حوالے بات کرنے کی بات کریں. تو اس پہ آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ اس قسم کی باتیں بہت ساری چیزیں. آپ کو اتنی شکایتیں تھیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں, 2024 کے الیکشن میں نون لیگ سے اتنی شکایتیں تھیں. چلے پرانی بات چھوڑے, ابھی گلگت بلتستان آپ یہ سمجھتے تھے کہ جو لاہور میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وہ 3 سیٹوں پہ آئی ہے, فارم 47, آپ آئینی عہدے واپس کر کے آپ اپوزیشن میں بیٹھ گئے. تو یہ آپ گلگت بلتستان میں بڑے بڑے تانے دے رہے تھے. پوری جو 28 ترمیم کی جو کلوزز تھے, جس کو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ اس کو ہائپوتھیٹیکل تھیوری کے طور پر ہے, اور یہ ساری ایزمپشنز ہیں, انہی ایزمپشن سے آپ نے پوری الیکشن کیمپین رن کر لی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ یہ کرتی ہے, یہاں تک کہہ دیا کہ پیر صاحب وغیرہ کہتے تھے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو پیر پکڑتی ہے ورنہ پھر گلا پکڑتی ہے. تو یہ گریونسز تھے نا پیپلز پارٹی کے, تو کیا آپ نے بالکل. آئینے عہدے چھوڑ دیے؟ آپ حکومت سے ہر طرح سے علیحدہ ہو گئے, آپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئے. تو یہ سیاسی باتوں سے زیادہ, سیاسی مشوروں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور دیکھیں جو ایم کیو ایم ہے وہ ظاہر ہے سندھ اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی کی اتحادی نہیں ہے. اب لے دے کے پی ایم ایل این کی وفاق میں وہ اتحادی عوام کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں. مجھے ایم کیو ایم کا کوئی ایک دور بتا دیں جہاں پہ وہ اپوزیشن میں بیٹھتی ہو اور وزارتوں سے انکار کرتی ہے, کوئی ایک دور نہیں ہے. ایک دور پھر میں ایسے مسئلے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, اس طرح سے ایم کیو ایم وزارتوں کے بغیر نہیں رہ سکتی, چاہے وہ سندھ ہو چاہے وفاق ہو. وزیر اعظم کی ظاہر سی بات ہے ان کا ایک اتحاد ہے, لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے اینڈ نتھنگ ایلس.
بٹ ایم کیو ایم کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وزارت سے کل کی سپیچ میں خیر اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو گلگت بلتستان کے لیے خاصے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, رادر ایڈ سے کہ بہت ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں. ود ان 90 days انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی اعلان کیا ہے. تو کیا آپ ہوپ فل ہیں؟ پیپلز پارٹی میں بڑی تنقید ہے سندھ میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, بٹ آر یو آلسو ہوپ فل کہ وہ کچھ چینج لا سکتے ہیں موجودہ سیٹ اپ میں یہ جو انتخابات ہوئے اس کے بعد گلگت بلتستان کے لیے؟ دیکھیں اہمیت بڑھ رہی ہے یا اہمیت نہیں بڑھ رہی ہے. اہمیت اگر کسی کی پارٹی کی بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ الیکشن سے پتہ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں شفاف الیکشن ہوئے تو شاید اہمیت بڑھ رہی ہو. رہ گئی بلدیاتی انتخابات کرانے کی, آپ کرا لیجیے, لیکن ایسے نہیں کرائیے گا جیسے آپ نے سندھ میں کرائے تھے یا آپ نے جس طرح سے کراچی میں کرائے تھے. اگر آپ اسی طرح سے کرائیں گے تو پھر آپ شاید جیت تو لیں گے لیکن آپ عوام کی جڑوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر پی ایم ایل این کی وفاق میں گورنمنٹ ہے. یہ تاریخ کا سب سے بڑا اپسٹ ہوا ہے کہ جی بی میں وہ حکومت نہیں آئی جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے. اچھا کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کشمیر میں اور جی بی میں وہی حکومتیں آتی ہیں جو وفاق, کیونکہ وفاق چلاتا ہے. گلگت بلتستان کے جو امور ہیں ان کا ایک وزیر ہوتا ہے, کشمیر کے جو امور ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کا ایک وزیر ہوتا ہے. تو ساری فنڈنگ ہو گئی, سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو گئے, سارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہو گئے, یہ سب وفاق سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو اس میں وہی الیکشن ون کرتا ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوئی. اب اس دفعہ کیا ہوا, اس دفعہ یہ ہوا کہ ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کیمپین بہت ہی بم قسم کی تھی. پی ٹی آئی کا تو وجود اس میں ختم ہو گیا کہ وہ اپنے آپ میں لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں, اور مطلب میں اس کو ایک محاورے کے طور پر کہہ رہی ہوں, تو وہ تو اپنے آپ میں پورے رہ گئی. نون لیگ تو نون لیگ کا ایک تو یہ کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ بہرحال کراؤڈ پولر ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکی, ناصافی طبیعت کی وجہ سے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, وہ نہیں جا سکتے تھے. پہنچے کون؟ نواز شریف صاحب. کیا مجھے کیوں نکالا؟ تو مطلب یہ جو کیمپین تھی وہ انتہائی ویک کیمپین تھی. پلس پی ایم ایل این کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا. کیا بیانیہ دیتے؟ آپ کی تو سیاست بھی ختم ہو رہی ہے. آپ محاذ جو آپ کے سفارتی محاذ ہے بڑی آپ اونچی اونچی ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں. پاکستان کا نام روشن ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا, جو آپ نے اس کی ہسٹری میں نہیں دیکھا جو ہوگا, لیکن آپ ریفلیکٹ نہیں کر رہے, عوام پر اس کا ریفلیکشن نہیں ہو رہا. تو جب تک عوام کا ریفلیکشن نہیں ہوگا, جب تک آپ نے معیشت ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک آپ گورننس ٹھیک نہیں کریں گے, آپ کیا بیانیہ لے کر جائیں گے؟ آپ کو یاد ہے الیکشن جب جی بی میں ہو رہے تھے تو جو بجٹ تھا اس کو آگے کر دی تھی. کیوں کر دی تھی؟ اسی لیے کر دی تھی. یہ بھی ایک اہم وجہ تھی کہ یہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کیمپین چلا رہے ہوں گے پی ایم ایل این, اور وہاں پہ مہنگائی کے طوفان آ رہے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو دیکھیں پی ایم ایل این کی انتہائی ویک حکومت, گورننس نہ ہونے کے برابر, معیشت تحاشا کمزور. تو ملٹیپل جو بینیفٹس ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ہوئے ہیں, اور پھر اس میں ایڈ آن کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے. بٹ جو میجر پروجیکٹس ہیں, کیا پی ایم ایل این اپوزیشن میں بیٹھ کر اس طرح سے سپورٹ پیپلز پارٹی کو وہاں پر کرے گی؟ کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو وہاں پہ اسٹرینتھن ہونے دے گی؟ کیا ایک بہت بڑی پارٹی ابھر کے سامنے آئے, ایسا پی ایم ایل این چاہے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا. کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں چاہے گی, چاہے وہ آپس میں اتحادی بھی ہو. تو کوئی میجر چینج ہوتے جو بڑے بڑے وعدے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی بی میں کیے ہیں, ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے, فلفل کرنے کے لیے ان کو وفاق کی پوری سپورٹ چاہیے ہوگی. وفاق ان کو اس طرح سے سپورٹ کرے گا. اگر انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. پلس جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ اگر سندھ کی اور کراچی کی ٹائپ ہوں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ. بہت شکریہ نادیہ مرزا, ہمارے ساتھ آپ اور بجٹ اجلاس کے حوالے سے قومی اسمبلی میں جو گرما گرم بحث ہوئی ہے اس حوالے سے آپ اپنی آراء سے آگاہ کر رہے تھے, وچ لیڈس می ٹو دس تھنگ سعدیہ, کہ ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی جو بجٹ اجلاس ہوا اس میں بھی کافی گرما گرمی دیکھی, یہاں بھی ہم نے کافی گرما گرمی دیکھی, اور اس میں ایک چیز کامن ہے, ایک دوسرے سے ناراضیاں ہیں, اور ناراضی کے بعد ایک دوسرے پہ دشنام درازی ہے, تیر اندازی ہے, لیکن جو کور ایشو ہے اس کور ایشو پہ بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کہ اگر بجٹ پاس ہوا ہے, اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ فلاں سیکٹر میں زیادہ آپ نے بجٹ رکھ دیا ہے اور ایجوکیشن سے لے کے ہیلتھ تک اس میں کم رکھا ہے, تو اس پہ ہم کب بات کریں گے, تو یہ باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ
राउंड एंड राउंड जितनी बातें वो सारी हो रही हैं। पार्टीज आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन ग्रीवेंसेस, जो एक दूसरे के ऊपर उनके गिले शिकवे हैं उसका तो जिक्र हो रहा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं कर रहा है, विच इज़ कहना चाहिए कि एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि आवाम इस महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं, पिस रहे हैं, और वो देखते हैं, लुकअप करते हैं अपने नुमाइंदों की जानिब कि वो उनको निकालने के लिए क्या करेंगे। कल हमने एक बात ज़रूर की थी कि इज़ इट एन आई वॉश कि अगर आप बजट के अराउंड डिस्कशन करते रहें और सिंध की हद तक आप बात करें कि जनाब लसानी बातें हो रही हैं और एक दूसरे को धमकियां मिल रही हैं, बोरियों की बात हो रही है, सेम चीज़ें कल नेशनल असेंबली में भी हुई। फारूक सत्तार साहब बाहर निकले, उन्होंने कहा कि जी हम कराची में कोई एक्शन कमेटी बना लेंगे और हम स्ट्रीट पार लेकर आएंगे, विच अगेन वैलिडेट्स माय पॉइंट के कोर इशू, कोर मुद्दा क्या है, कोर मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा और राउंड एंड राउंड सिर्फ घूमे जा रहा है। मेरे ज़हन में ये भी बात आती है कि अगर आप कराची को अलग सूबे वाली, जैसे कल भी बात हुई, इसका जिक्र हुआ, कल भी ये किसी ने नहीं बात की कि कराची को क्यों अलग सूबा नहीं होना चाहिए और अगर सूबा होगा तो उसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं, बट नोबडी एक्चुअली स्पोक अबाउट दिस, रादर हर कोई उसकी सराउंडिंग्स में बात करता रहा, उसके अराउंड बात करता रहा, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन मामले की जो एक कहना चाहिए कि उसको कंक्लूजन की तरफ कोई भी नहीं लेकर आया कि आवाम भी इस पर फैसला कर सकें कि क्या सही और क्या गलत और क्या उनके हक में है। वेल, इसके साथ लेते हैं हम ब्रेक, यू स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत ही अहम मसला जो कि अब काफ़ी महीनों पे मुहित हो चुका है, शुमाली कज़ाकों के कब्ज़े में मौजूद पाकिस्तानियों की रिहाई अभी तक नहीं हो सकी है। इट्स आई गेस मोर देन अ मंथ और 2 months नाउ कि जब ये मामला हुआ है। 2 months आई गेस अ बिट एग्जैजरेटेड, लेकिन महीने से ऊपर तो 45 days, like to be precise over it. अब 1.5 महीना हो चुका है। अब सिचुएशन ये है कि सबको पता है कि जो जहाज़ था उसको अमले को यरगमाल बना रखा है शुमाली कज़ाकों ने और उनकी वापसी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है। बहुत से आसरे दिलासे दिए गए। रिमेंबर कि जैसे ही ये वाक़या हुआ था उसके फ़ौरन बाद तमाम तर जो फैमिलीज़ थी उनको गवर्नर हाउस में मदऊ किया गया था, सब कुछ कहते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब इतलात ये भी हैं कि कज़ाकों ने अमले, जहाज़ और सामान की रिहाई के लिए $10 लाख तावान का मुतालबा किया है। कोई पेशरफ भी नहीं हुई है मुज़ाकरात में अब तक। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके ऊपर कोई आवाज़ आए और पता चलता रहे कि कहाँ पर है सिचुएशन, कहाँ पर है, क्या बात की जा रही है, क्या इन यरगमालियों की फैमिलीज़ को कुछ इल्म है कि अब नेक्स्ट स्टेप हुकूमत की जानिब से क्या लिया जा सकता है। अभी जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ताज़ा जो वीडियो सामने आई है उसमें सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है पीने को, वो गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अद्वियात नहीं है, अंदर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है और उनकी अद्वियात जो रोज़ाना की बुनियाद पर उनको चाहिए होती है वो उनके लिए नहीं मौजूद है। जो लास्ट डिटेल्स आई थी बताया गया था कि उनके पास सिर्फ उबले चावल यानी सादा चावल जो है वो खाने के लिए हैं और वो भी दिन में किसी को 2 बार मिलते हैं और किसी को सिर्फ 1 बार ही मिल पाते हैं। कराची में यरगमाली जो मल्लाहों के अहल खाना हैं मुसलसल उनकी जानिब से एहतजाज जारी है और ख़ानदानों का ये कहना है कि तकरीबन 2 माह गुजर गए हैं, इसके बावजूद कोई अमली पेशरफ नज़र नहीं आ रही। और वही बात कि जो सूरत हाल वाज़े नहीं होती, जब आपको पता नहीं होता कि आपने एक्शन क्या लेना है, वो ज़्यादा लोगों में अनसर्टेनिटी और तशवीश पैदा करता है। और इसी हवाले से ना सादिया, ऐसा पहली मरतबा तो नहीं हुआ है कि ये वाक़या हुआ, इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं और मुख्तलिफ ममालिक के जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसमें अपनी इंक्लूजन की है और उसके बाद अपने लोगों को रिहा करवाया है। लेकिन ये मामला क्यों ले तो लाल का शिकार है, इस पे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर हम दुआ ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हुक्काम बाला के कान पे जूं रेंगे और वो इस मामले को देखें, क्योंकि 10 से ज़ायद पाकिस्तानी अमला यहाँ पे सवार है। जैसा कि आपने ख़ुद कहा, ऐसा कई अमला है कि जिसको दवा जिन्हें दरकार और कुछ ऐसी दवाएं जो कि कोल्ड प्लेसेस पे रेफ्रिजरेशन में रखी जाती हैं और क्योंकि अब वो बिजली वगैरह तो अब जहाज़ पे मुनक़ता हो चुकी है, तो इसलिए इस चीज़ का भी कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम कि किसी हुक्काम बाला से रब्ता करके कम से कम पूछे तो कि आखिर ये मामला है क्या और क्यों अब तक ये कैद में है और उनकी रिहाई के लिए क्या किया जा रहा है। इसी के साथ इससे ही मिलती जुलती और जुड़ी खबर ये कि दुनिया भर में आज इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर्स मनाया जा रहा है। ये उन लाखों समंदरी कारकुनों के नाम है
جو سمندروں کی لہروں پر سفر کرتے ہیں، دنیا کی معیشت کا پہیہ روا رکھتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی 90% سے زائد تجارت سمندری راستوں سے ہی ہوتی ہے، اور اس تجارت کے اصل محافظ یہی سی فیئررز ہوتے ہیں۔ خوراک ہو، ادویات ہو، تیل ہو یا روزمرہ استعمال کی جتنی اشیاء ہوتی ہیں، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سامان پہنچانے میں سمندری کارکن شب و روز مصروف رہتے ہیں، طویل سفر کرتے ہیں، خراب موسم میں بھی ٹریولنگ کرتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے ان کے فیملیز سے، یہ لوگ مہینوں دور رہتے ہیں، obviously سیکیورٹی خطرات بھی رہتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے جو ایک سچویشن ہے پاکستان میں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں اس کا ذکر کیا۔ تو حالیہ برسوں میں بحری قزاق ہوں، علاقائی کشیدگی، جنگی خطرات اور یہ ساری موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، ان سب یہ ایک چیلنجز ہیں جنہوں نے ان کی لائف سمندروں میں مزید چیلنجنگ بنائی ہے، مزید اس میں مشکلات آئی ہیں۔ ایسے میں جو سی فیررز ہیں ان کی ذمہ داریاں اور اہمیت پہلے سے اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا، ان کی ویل بینگ کو میک شور کرنا بھی ایک زیادہ بڑی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان شپس ایجنٹس محمد راجپر صاحب۔ السلام علیکم راجپر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ راجپر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک سمندری کارکن کو دوران سفر کون سے وہ بڑے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اوبویسلی بھی نو کہ طویل عرصے تک گھر اور خاندان سے دور رہنا، یہ ذہنی صحت پہ اس کے اثرات تو ہوتے ہوں گے نا، تو اس حوالے سے کیا سہولیات دی جاتی ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے کہیں مہینوں تک الگ اور دور رہتا ہے۔ کبھی کبھی کمیونیکیشن بھی آسان نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو ویدر کے چیلنجز ہیں، کبھی موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز رف سیز میں ٹریول کرتا ہے، تو اس دوران ایک رسک ٹو لائف بھی ہے۔ اور جب آج کل کے زمانے میں چونکہ جہاز بہت فاسٹ لوڈ اور ڈسچارج کرتے ہیں، تو آپ کو شور لیو کا بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ پرانے دنوں میں 8-10 دن جہاز رکتا تھا، آپ اس شہر کو وزٹ کرتے تھے، تھوڑا انجوائے کرتے تھے، شاپنگ کرتے تھے۔ اب تو وہ 12، 13، 18 گھنٹے کے لیے جہاز آتے ہیں، اور بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو الاؤ بھی نہیں کرتے ہیں شور لیو کو۔ تو ایک آئسولیشن کی ضرور ایک فینومینون ہے۔ اس دوران آپ اپنے کرو ممبرز کے ساتھ ایک طرح سے فیملی ریلیشن ہی بن جاتے ہیں، اور کپتان جو آپ کا ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ سی مین جو ہے بڑی اسپیشل قوم ہے، بہت صبر والی قوم ہے، بہت قابل بھی ہیں، ظاہر ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے سکلز کے اندر، لیکن ضرور ایک تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں 3 مہینے، 6 مہینے، اور رسک ٹو لائف بھی لیتے ہیں۔ رائٹ، اینڈ وچ لیڈز می ٹو مائی نیکسٹ کویسچن کہ جو پاکستان کے سمندری کارکن ہیں عالمی میری ٹائم انڈسٹری میں کس مقام پر کھڑے ہیں، اور پھر ان کے لیے مزید مواقع کیسے پیدا کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے جو لوگ ہیں نا بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، اور ہمارے آفیسرز اور ریٹنگز دونوں، یعنی کہ ریٹنگ سے مراد یہ ہے کہ بلو دی آفیسر رینک، جو مینیل جابز ہوتے ہیں، کوکس ہوتے ہیں، صفائی والے ہوتے ہیں، بیسک آئلرز ہوتے ہیں، ریڈیو آفیسرز ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ سینئر آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ ہے میری ٹائم ورلڈ میں، اور ہماری تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اتنی نہیں ہے جتنی فلیپینز اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہے، لیکن پھر بھی ایک رسپیکٹیبل نمبر ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ان کے لیے میرا خیال ہے ہم کچھ زیادہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی فار ایگزامپل کافی ٹائم تک انکم ٹیکس ان کو معاف تھا، پچھلے چند سال سے اب انکم ٹیکس ان کے اوپر بھی لگ گیا ہے، اور کوئی فیسلٹیز ایز سچ دنیا میں دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے کہ سیمنز کے کلبز ہوتے ہیں، ان کے ہاسٹلز ہوتے ہیں، ہمارے وہ بھی نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں تو یہ خود کفیل قوم ہے، اور خود ہی کر رہے ہیں جو اپنا گزارا۔ راجپر صاحب، حالیہ جو تناظر ہے اس میں بھی آپ سے میں سوال اگر کروں تو اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کے بعد کراچی پورٹ ٹرسٹ پر لوڈ کافی آیا۔ شپنگ کے حوالے سے اہم جو عالمی قوانین ہیں ان کو کیا ہم فالو کر رہے ہیں، اور کیا ہمارے پاس اتنی اہلیت موجود ہے، کیونکہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا تھا ہماری پورٹس کے لیے، اتنی ایبیلٹی ہے کہ ہم زیادہ ورک لوڈ جو ہے اس کو ہم ہمارا پورٹس برداشت کر سکیں اور اسے اپنے لیے ایک اپرچونٹی بنائیں؟
جی بالکل، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے دونوں پورٹس میں، بلکہ تینوں پورٹس میں، اور الحمدللہ جو یہ جنگ کی سچویشن ہوئی اس کے بعد بہت اچھی طرح ہمارے تینوں پورٹس نے کوپ کیا اس ایڈیشنل ورک لوڈ کے ساتھ. اب جو چیلنج یہ ہے کہ اس ورک لوڈ کو پرماننٹ کیا جائے نا، جس سے صرف ایک ٹیمپرری فیز نہ ہو، تو اس پہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، پالیسی لیول پہ، ریگولیٹری لیول پہ اور کمرشل ٹیرف لیول پہ. رائٹ. اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو حالیہ عالمی کشیدگی ایک پیدا ہوئی اس کے بعد ہمیں جو ایک اپارچونٹی ملی اس کو پاکستان نے کس طرح سے کیش کیا ہے، اور اس بیچ میں خود کو پروموٹ کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کیے ہم نے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کو جب آپ بیچتے ہو تو اس کی پبلسٹی کرنی پڑتی ہے، مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو، منسٹری آف میری ٹائم کو اور پورٹ اتھارٹیز کو مل کے ایک بہت بڑا کیمپین چلانا چاہیے، جس کو ہم ایک روڈ شو کہہ سکتے ہیں. جس طرح انویسٹمنٹ بینکرز کرتے ہیں جب پاکستان کا کوئی سکوک بانڈ ایشو ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی گورنمنٹ کا ٹریجری بانڈ ایشو ہوتا ہے، تو دنیا کے فائنینشیل کیپٹلز کے اندر سیمینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتے ہیں، سیشنز ہوتے ہیں لیڈنگ انویسٹرز کے ساتھ. تو اسی طرح جو دنیا کے میری ٹائم کیپٹلز ہیں، میرا خیال ہے وہاں پہ ہمارے ڈیلیگیشنز جانے چاہیے پریزنٹیشنز کے ساتھ، اور کنسرن سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کر کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے نمایاں طور پہ ان کو آگاہ کریں کہ پاکستان ہیز ارائیوڈ، پاکستان از ناؤ اے ڈیسٹینیشن، پاکستان از ناؤ اے ٹرانسشپمنٹ فیسلٹی، ٹرمینل، پورٹ. تو میرا خیال ہے اس سے اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے راجپور صاحب، اگین ہم نے آپ کی آمد سے قبل اس اندوناک واقعے کا ذکر بھی کیا کہ پاکستانی عملے سمیت دیگر جو عملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے صومالی قزاقوں کے نرغے میں. اچھا، اب یہ واقعات دوبارہ جو خبروں میں آئے ہیں، ایسے خطرات سے کیونکہ ہمیشہ رہتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے جہازوں کو، عملے کو کون سے سیکیورٹی میجرز ہیں جو لینے چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جہازوں کے اوپر ویپنز تو ہوتے نہیں ہیں، یہ کرو ممبرز تو عام طور پہ سویلین کیٹیگری میں آتے جی ہیں. البتہ یہ پائرسی کا جب انکریز ہوا تو کچھ شپنگ لائنز نے آرمڈ گارڈز رکھنا شروع کیا، اور وہ آرمڈ گارڈز ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ چڑھتے تھے جہاز پہ، اور ایک پرٹیکولر پوائنٹ ڈینجر زون کے بعد اتر جاتے تھے. لیکن ظاہر ہے ویجیلنس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بوٹ اپروچ کر رہی ہے یا تھریٹ کر رہی ہے تو جہاز اپنا کورس ڈائیورٹ کرے یا سپیڈ بڑھا دے یا کسی اور سیفٹی والے ایریا میں جانے کی کوشش کریں. بٹ موسٹ آف دا ٹائم یہ پائرٹس بہت کیا کہیں گے، دے آر مور اسمارٹ، تو وہ کسی نہ کسی طرح قابو کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جہاز والے بہت ہی پیسفلی سرنڈر کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بھی نیگوسیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہی جو ریزلٹ نکلتا ہے کہ جہاز کو چھوڑنے کا اور کرو کو چھوڑنے کا. بٹ اٹ از اے ریئل ڈینجر. اس کے اوپر دنیا کے سارے گورنمنٹس مل کے کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب کرائم 100% تو زیرو نہیں ہو سکتا، بٹ منیمائز ہو سکتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے ہم پوری خطے میں دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں یا پھر بحیرہ احمر کی صورتحال کے اس بارے میں ذکر کرتے ہیں، تو سمندری کارکنوں کے لیے خطرات میں وی فیل کہ اضافہ ہو گیا. and I'm sure you'd agree with me. پاکستان اپنے سمندری پانیوں کے لیے کس طرح سے حفاظتی اقدامات کر سکتا ہے اس صورتحال میں؟ پاکستان آلریڈی کر رہا ہے ایکچولی، جب سے پہلے بھی کرتا تھا، لیکن اب 28 فروری کے بعد زیادہ ویجیلنس ہو گئی ہے. ہماری جو نیوی ہے، میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے اور کوسٹ گارڈ ہے، یہ تینوں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پیٹرولنگ بھی بڑھ گئی ہے، سرویلنس بھی بڑھ گئی ہے، ایریل سرویلنس بھی ہو رہی ہے، سمندری سرویلنس بھی ہو رہی ہے، اور کافی ایسٹس ڈپلوئی ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے تھریٹس ڈیٹر بھی ہوئے ہیں، تھریٹس ڈیٹیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑی ہے تو سرچ اینڈ ریسکیو کے آپریشنز بھی
हुए हैं. ठीक है, बहुत शुक्रिया राज साहब ऑन द शो. वी रियली होप कि पाकिस्तान अब इस तरह की कोशिशों को जारी रखे ताकि हमारे जो सी फर्स हैं वो और वो तमाम कारकुन जो कि समंदरों पे काम करें उनकी ज़िंदगियाँ मज़ीद बेहतर बनाई जा सकें. अपने अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं जो कि हमारी मुआशरे से जुड़ा है और बहुत ही अहम है. हक़ महर खुला अज़दवाजी हुकूक़ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट ने एक अहम कानूनी नुक्ता वाज़ेह कर दिया है. अदालत ने करार दिया है कि अगर रुखसती ना भी हुई हो और मियाँ बीवी एक साथ ना भी रह रहे हों तब भी खातून अपने हक़ महर की कानूनी हक़दार होगी. अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर निकाह नामे में हक़ महर की अदाई का वक्त दर्ज ना हो तो पूरा हक़ महर फौरी तौर पर वाजिबुल अदा तसव्वुर होगा. और इस फैसले में ये भी कहा गया है कि हक़ महर बीवी का कानूनी हक़ है, कोई एहसान नहीं है और कोई खैरात नहीं है. समाजी दबाव या खामोशी को हक़ महर से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता. अच्छा, ये जो फ़ैसला आया है इसको ख़ानदानी क़वानीन ख़ातीन के हकूक़ के हवाले से एक बहुत ही अहम कानूनी पेशरफ़्त समझा जा रहा है. इस डेवलपमेंट को इस तौर से भी देखा जा रहा है कि हम जिस माशरे में रहते हैं और जहाँ समझा जाता है कि जो चीज़ रिटन है उसको भी कैंसल आउट कर दिया जाता है और जिन जगहों पर रिटन नहीं है वहाँ पर तो यकीनी तौर पर ख़ातीन को उनका हक़ नहीं मिलता है. तो इसी पर बात कर लेते हैं कि ये इस वक्त इस नुक्ते पर खड़ा होना अदालत का कितना अहम होगा हमारी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए. बैरिस्टर वक़ास तबरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं. बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. ये एक ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ ऐसे हमें वर्डिक्स नज़र आए हैं जो कि ख़ातीन के हकूक़ के लिए बहुत अहमियत रखते हैं. इस तरफ ध्यान होना हमारी अदालतों को बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है. लेकिन ये नुक्ता बहुत अहम है कि अगर रुखसती नहीं भी हुई है और निकाह हो चुका है उसके बाद भी खातून जो है हक़ महर की हकदार है और उसके ऊपर फौरी अगर वो मुतालबा करती है तो उसे मिलना चाहिए. अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज ये फैसला जारी किया गया था. 9 सफ़ात पे मुश्तमिल हो रहा हाई कोर्ट का ये फैसला था जो रावलपिंडी बेंच ने जारी किया. और इसमें जो निकाहनामे के हवाले से और स्पेशली हक़ महर की अदायगी के हवाले से और खुला के हवाले से जो पर्टिनेंट और पाइवटल पॉइंट्स हैं मोहम्मदन लॉ के अंदर और फैमिली लॉ के अंदर MFL 1961 उसकी वजाहत की गई है. इससे पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि अगर एक औरत जो है वो मर्द के साथ निकाह करती है और उसकी रुखसती नहीं होती, उसका कोई फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता, तो अगर वो खुला सीख करती है अदालत के सामने या हावंद उसे तलाक दे देता है रुखसती से पहले ही, तो वो हक़ महर की रकम अदा करने का पाबंद नहीं होगा. लेकिन गुज़िश्ता रोज ये जो 9 सफ़ात पे मुश्तमिल फैसला दिया गया है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान. जो आपने स्पेशली बात की कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ये बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला है और माइलस्टोन और लैंडमार्क जजमेंट साबित होगी. इस फैसले के अंदर मुत्तहद अदालतों को पाबंद कर दिया गया कि अगर औरत रुखसत नहीं हुई फिर भी वो चाहती है कि वो खुला ले और कोर्ट ऑफ लॉ में आती है, तो उस औरत का ये बुनियादी हक है कि वो जो हक महर के अंदर अमाउंट लिखी गई थी वो उसे दी जाए. इस केस के अंदर स्पेसिफिकली शायद 10 तोले सोना था और 1 कनाल ज़मीन लिखी गई थी. तो अदालत ने ये फैसला तहरीरी तौर पे दिया जो कि एक प्रेसिडेंट बन गया आने जाने वाले वक्त के लिए कि आप वो औरत का जो हक था वो उसे दिया जाए. अच्छा, 2 चीज़ें थी जो वक्त का तयन करना, एक है प्रॉम्प्ट डावर, एक है डेफर्ड डावर. प्रॉम्प्ट डावर वो है जो फौरी अदा कर दिया जाता है और डेफर्ड डावर वो है ऑन दी डिमांड ऑफ वाइफ जो है वो पे किया जाता है कि जब वो चाहे हावन से तकाजा करे कि मुझे दे दिया जाए या उसके हावन की डेथ हो जाती तो उस सूरत में उसे अदा किया जाता है. तो 2 डावर की किस्में. अगर ये ना लिखा हो ये प्रॉम्प्ट डावर है, ये डेफर्ड डावर है, ये मुअज्जल है, ये गैर मुअज्जल है, तो ऐसी सूरत में औरत का ये बुनियादी हक है कि जब वो हावन को कहेगी कि मुझे मेरा हक महर अदा किया जाए बाय द वर्च्यू ऑफ निकाह, बाय द वर्च्यू ऑफ मैरिज, तो वो हावन जो है पाबंद है बाय वर्च्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक वेड लॉ के वो उस औरत को उसका बुनियादी हक जो है हक महर वो अदा करेगा. तो अदालत ने ये एक बड़ा खूबसूरत फैसला किया. आल दो कि इसके ऊपर 2 राय पाई जा रही हैं. मुतज़ाद ओपिनियन है कि इसमें जो हमारा मोहम्मदन लॉ है वो ये कहता है कि अगर रुखसती के बगैर औरत खुला सीख करती है तो वो अपना आधा राइट जो है हक महर का वो अबेंडन करेगी, वो गिव अवे करेगी. लेकिन चूंकि ये जजमेंट अब आ चुकी है, शायद ये जजमेंट अब जो है फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने भी रखी जाए और आइडियोलॉजी इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल के सामने भी रखी जाए, क्योंकि कुछ जजमेंट्स ऐसी आती है जो खवातीन के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित होती हैं. लेकिन जब ऑन द टच ऑफ सुन्ना एंड कुरान एंड मोहम्मदन हम उसके
میئر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسا لوپ ہول بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایڈریس کر دیا جائے تو وہ ایک مستند ایک ویلڈ پیس آف لا بن جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ فار ٹائم بینگ یہ ایک اچھی ججمنٹ ہے. جب تک اسلام فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کے تمام جو پہلوؤں کا جائزہ نہیں لے گی، چونکہ پاکستان کے اندر جو گزشتہ 76 سالوں کی پریکٹس رہی ہے اس کے اندر یہی کنسیپٹ ملتا تھا کہ اگر عورت جو ہے وہ فزیکل ریلیشن اسٹیبلش کیے بغیر، رخصتی کیے بغیر خلا لیتی ہے تو اسے حق مہر کا آدھا حصہ 50% آف ڈاور اسے ابینڈن کرنا پڑتا ہے ان دی فیور آف ہسبینڈ. تو یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں تو عدالت نے مکمل طور پہ یہ جو ہے وہ بائنڈنگ قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں عورت کو اس کا جو حق مہر کا بنیادی اختیار تھا، رائٹ تھا، وہ اس کو دیا جائے. رائٹ. اچھا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بہت سارے کیسز میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ فیملیز کے اندر ہی معاملات طے ہو جاتے ہیں، اس سے باہر بھی اگر نکلتے ہیں تو جرگوں میں ہی صورتحال طے ہو جاتی ہے، تو عدالتوں تک تو بہت سارے معاملات آتے بھی نہیں ہیں. ایسے میں ان خواتین کو ان کا حق اکثر نہیں بھی ملتا. تو وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک جو یوں کہہ لیں کہ ایک راستے میں برج ٹوٹا ہوا ہے، اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی، یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ کہ جو قرآنی وزڈم ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جب خاندانی زندگی کے اندر خاوند اور بیوی کے رشتے کے اندر کوئی دراڑ آ جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے، تو خاندان سے دونوں سائڈ سے دو بڑے جو ہے وہ مل کے اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ نیگوسیشن، کنسلیشن، میڈیشن، ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ کے تھرو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے. کورٹس کا یا جرگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ بعد میں ملتا ہے. دیکھیں اگر وہ مسئلہ وہاں پہ میڈیشن، کنسلیشن یا کسی صلح صفائی کی نظر نہیں ہوتا تو پھر عدالتوں کی طرف آئے. اور عدالتیں بالکل ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، اور شاید فیملی کیسز کے اندر گزشتہ 4-5 سالوں میں عدالتوں کی جو پرائرٹیز نظر آئی ہے وہ قابل تحسین ہے. چاہے وہ سندھ کی عدالتیں ہوں، پنجاب کی عدالتیں ہوں، فیملی کورٹس کے اندر جو ہے 6 سے 7 مہینے کے اندر ان کیسز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور جہاں تک کہ خلا کے کیس کی بات ہے، اگر کوئی عورت خلا کا کیس فائل کرتی ہے تو فرسٹ ڈیٹ پہ سمن کر دیا جاتا ہے. اگر خاوند جو ہے وہ رجوع نہیں کرتا، عدالت میں نہیں آتا، تو سیکنڈ ڈیٹ کے اوپر یا بار اشتہار کر کے تھرڈ ڈیٹ کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. میننگ دیر بائے کہ 3-4 مہینے کے اندر موجودہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ وہاں پہ ایک عورت کو خلا جو اس کا اختیار ہے وہ جو سمجھتی ہے اگر حدود اللہ کے اندر نباہ نہیں کر سکتی تو عدالتیں مکمل طور پہ آزاد ہیں بائی دی ورچو آف محمدن لا، بائی دی ورچو آف MFL اور 1961 کہ اس عورت کو خلا جو ہے وہ گرانٹ کر دے. لہذا یہ ہماری عدالتوں کے اندر جو ایکسپیڈیشیس فاسٹ فروشیس جو ہے پروسیس ملتا ہے اور اس کو سمری پروسیس کے تھرو ڈیسائیڈ کر دیں. اس سے پہلے ایک کنسیپٹ ملتا تھا کہ اگر ایک عورت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کا وقت لگ جاتا تھا. دوسری فیصل بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کریکٹر اسیسینیشن بہت زیادہ کی جاتی تھی. ایک عورت کے شاید اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے، یہ خلا لینے عدالتوں میں آ گئی. لیکن آج کی جو سوسائٹی ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے. آج کی سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک عورت کے ناخن کھینچے جائیں، اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا جائے، اس کو پیٹرول پھینک کے آگ لگا دی جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر حدود اللہ کے اندر وہ نباہ نہیں کر سکتی تو وہ خلا لے لے. اور خلا کے بعد بھی اس ججمنٹ کے اندر اس کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ ڈاور تمہارا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، چاہے تمہاری رخصتی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقاص، ایک ہو سکتا ہے اس کیس سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن اسی موضوع پہ رہتے ہوئے میرا سوال ہے. کئی مرتبہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کی باہمی رضامندی سے ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی حق مہر طے کیا جاتا ہے اس کو بیگم کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن کیا اس طرح کی کوئی آئی ڈونٹ نو ڈیسیجن یا کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کبھی عدالتوں میں کہ اگر وائف نے معاف کر دیا ہے، بعد میں اگر اس نے تقاضا کیا ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ کیا حق مہر معاف کرنے کے بعد وہ دوبارہ تقاضا کر سکتی ہے؟ وہ اس کا تقاضا ویلڈ رہے گا یا پھر ایک بار اگر اس نے معاف کر دیا ہے تو پھر وہ تقاضا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے قانون شہادہ آرڈر کے اندر ہے پرنسپل آف اسٹاپل، میننگ دیر بائے کہ جب آپ ایک بات یا ایک سٹیٹمنٹ کورٹ آف لاء میں ریکارڈ کر دیتے ہیں تو آپ دوبارہ اس کو ریٹریکٹ نہیں کر سکتے، ریٹ نہیں کر سکتے، ریکال نہیں کر سکتے. میننگ دیر بائے کہ آج ایک عورت نے جا کے خلا کے کیس کے اندر یا کسی بھی جو حق مہر کے کیس کے اندر عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ میں اپنے خاوند کو جو میرا بنیادی حق تھا حق مہر کا
وہ میں ابینڈن کرتی ہوں, گیو اوے کرتی ہوں, معاف کرتی ہوں, فارگو کرتی ہوں. تو میننگ دیر بائی شی از باؤنڈ بائی ہر اسٹیٹمنٹ, جو اسٹیٹمنٹ اس نے دے دی ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت وہ پرنسپل آف اسٹوپر آرٹیکل 117 اپلائی کرے گا, اور وہ ریٹریکٹ نہیں کر سکتی. اب جو اسٹیٹمنٹ وہ دے چکی ہے عدالت میں ریٹریکٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ عدالت کے اندر جب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے پری ایکشن پروٹوکولز اور پری ایکشن میئرز آف کیے جاتے ہیں کہ تم فری مائنڈ سے وداؤٹ اینی کوشچن اینڈ انڈیو انفلوئنس یہ اسٹیٹمنٹ دینے جا ٹھیک ہے. رہی ہو. تو جب یہ ساری تقاضے پورے کر لیے جاتے ہیں اور کوئی شخص یا کوئی خاتون جو ہے وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ فارغو کر دیتی ہے, تو اس کے بعد وہ دوبارہ ریٹریکٹ سے ریکال نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. دیکھتے یہ ہیں کہ یہ فیصلہ, یہ ایک نوٹ تو سامنے آ گیا ہے, اب اس کے بعد کیا واقعی ہی ہماری سوسائٹی بھی اس کو فالو کر پاتی ہے. آپ کے وقت کے لیے یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے. کچھ موسم کی اگر بات کر لیں تو ملک بھر میں موسم جو ہے اپنے رنگ بدل چکا ہے, اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمال کی جانب جو ہے وہ بارشیں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں, اور بالائی پنجاب ہے, اسلام آباد ہے, پنڈی, خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان, یہاں پہ بارشیں جو ہیں اس کا سلسلہ جو ہے جاری بھی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ مزید بارشیں بھی ہوں گی. کراچی میں گزشتہ رات کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوئی, ہلکی پھلکی پھوار. کچھ علاقوں میں کل ہم نے دیکھا کہ پھوار ضرور تھی, لیکن ٹیمپریچر اوور آل دیکھا جائے کراچی میں دوپہر کے اوقات میں کبھی تیز دھوپ ہے لیکن تیز ہوائیں بھی اس کے ساتھ چل رہی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ویدر اتنا گرم نہیں ہے جو کہ کراچی میں عام طور پر جون میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جب بارشیں بالکل نہ ہوئی ہوں. لائک ان کراچی ہم نے دیکھا ہے کہ مئی بھی اتنا زیادہ گرم نہیں تھا, جون بھی اتنا گرم نہیں ہے جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اینڈ بسائڈز اس سال ہم نے یہ دیکھا کہ گرمیاں بھی ہمارے شہر کے لیے تھوڑی ڈیلیڈ ہی رہی, اور پورے ملک میں اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں. پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید کراچی میں بھی آنے والے دنوں میں بارشیں ہو جائیں گی. اور یہ تو آپ نے ملک کی موسم کی بات کر لی. میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان کی جانب جائیں, ہم تھوڑا سا مزید ڈسکس کریں جو وینزویلا میں ارتھ کویک آیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے, جو ٹھنڈے ممالک تھے ان میں ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز ہو چکا ہے, اور گزشتہ رات جو وینزویلا میں جو زلزلہ آیا ہے, ایک نہیں ڈبل ایونٹ ہوئے ہیں. 7.2 7.5 میگنیٹیوڈ کا یہ زلزلہ, اور اب تک کی اطلاعات جو ہیں, متضاد اطلاعات کے مطابق کئی افراد ہیں جو ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں. جو دارالحکومت ہے کراکس, وہاں پہ زلزلہ آیا ہے. ڈیپتھ کیونکہ کم تھی اس لیے زیادہ تباہی بھی ہوئی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں اوورآل ہمارے ملک میں, ہمارے ریجن میں بھی اور مختلف ریجنز میں بھی گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج کس طریقے سے ویدر پہ امپیکٹ ڈالتا ہوا چل رہا ہے. ہم اسی پہ ذرا اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر محمد افضال صاحب, آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں محکمہ موسمیات کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. وی ووڈ ہیو لو ٹو اسٹارٹ اے کنورسیشن ود پاکستانی موسم, لیکن کیونکہ ہم نے گفتگو کر ہی لی ہے تو میں چاہوں گا کہ ذرا ہم اس ریجن کے, یورپین ریجن ہو گیا, ساؤتھ امریکن ریجن ہو گیا, کس طریقے سے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ وہاں پہ افیکٹ ڈال رہا ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ 2 دن میں پیرس سے لے کے لندن تک موسم گرم ہوتا گیا. لوگ جو ہے وہاں پہ نکلے اور واٹر باڈیز کی جانب گئے اپنے آپ کو کول آف کرنے کے لیے. کل جو رات ایونٹ ہوئے وینزویلا میں, ڈبل ایونٹ, ایک 7.2 اینڈ دین 7.5 میگنیٹیوڈ کا یہ جو زلزلہ آیا ہے, میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ سے ضرور بات کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زلزلہ ایک بار آتا ہے اور اس کے بعد آفٹر شاکس ہوتے ہیں, لیکن یہ ایونٹ اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں, 2 بڑے میگنیٹیوڈ کے ارتھ کویک اور اس کے بعد ان کی ڈیپتھ میں کمی, یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ واز اٹ سم ادر دین نیچرل فینومینن, یا کیا چیز تھی یہ؟ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. یہ واقعی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے کل رات, اور اس میں کافی ڈیتھس کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, اور اس میں ٹیکٹونک پلیٹ کی موومنٹ سے جو جہاں سبڈکشن زون ہوتا ہے, تو وہاں پہ جب 2 پلیٹیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے ارتھ کویک جنریٹ ہوتا ہے. عام طور پہ ایسے ارتھ کویک جو 10 کلومیٹر یا 12 کلومیٹر, اس کو ہم شیلو ڈیپتھ کہتے ہیں. تو اس شیلو ڈیپتھ پہ جو ارتھ کویک ہوتے ہیں, اور پلس جو میگنیچیوڈ ہے 7.5 اور 7.1,
تو اس سے شیکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے بہت زیادہ عمارتیں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ جو دو ارتھ کویک آئے ہیں ان کو کمپلیٹ ارتھ کویک ہی کہا جائے گا، لیکن جو دوسرا ارتھ کویک آیا اس کا میگنیچیوڈ پہلے سے کم تھا. دیٹ مینز یہ اسی جگہ پر ہی ایکچولی اسی ایپی سینٹر پر رہی اور اسی پلیٹ کی موومنٹ کی ہی وجہ سے آیا، اور اس کا آفٹر شاکس ہیں وہ بھی مزید بھی آئیں گے. رائٹ. یہ عام طور پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کیونکہ ابھی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ جو امریکی آئی لینڈ کی سراؤنڈنگز میں جو ملک ہیں وہاں بھی، پھر ہم جاپان میں بھی دیکھتے ہیں، فلپینز میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے جب ہمیں زلزلے نظر آتے ہیں تو لوگ اس کو اور زیادہ خطرناک اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تو سمندری ملک ہے، پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سونامی کا بھی خدشہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ذرا سمجھائیے گا کہ کیا خاص کر کے سونامی میں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے کیا اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید زلزلے سے کلائمیٹ چینج کا کچھ لینا دینا ہے، بٹ کیا یہ ارتھ بیلنس متاثر کر سکتا ہے یا پرووک کر سکتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کو کہ مزید زلزلے آئیں؟ نہیں، زلزلوں کا کلائمیٹ چینج سے کوئی تعلق نہیں ہے، کلائمیٹک فنومینا نہیں ہے یہ. اوکے. اور جو سونامی ہے دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی ارتھ کویکس. رائٹ. جب ارتھ کویک جو بیڈ آف دا سی ہے اس کی تہہ میں بھی آتش فشاں اور ٹیکٹونک پلیٹ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جب کوئی زلزلہ آتا ہے اس کی اور اگر وہ اپلفٹ ہو اس میں، یعنی اس کے بیڈ کی اپلفٹ ہو، تو اس سے سونامی جنریٹ ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایپی سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ اس کو اپلفٹ ملتا ہے جب زمین کو، اور پھر اس کے اوپر پانی بھی اپلفٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک پوری ویو جنریٹ کرتا ہے جو کہ پھر آگے ٹریول کرتی ہوئی سونامی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اوکے. اور یہ جو آپ نے جتنے بھی کنٹریز گنوائے ہیں یہ ایکچولی یہ سارے بحر الکاہل کے ارد گرد موجود ہیں، ان کے ساحلوں پہ موجود ہیں. اور اس پورے بحر الکاہل جو ہے اس کے ساحلوں پہ جو کنٹریز موجود ہیں ان کو رنگ آف فائر کہا جاتا ہے. اس رنگ آف فائر کے اوپر جو کنٹریز ہیں وہاں پہ دے آر ارتھ کویک پرون کنٹریز، اور وہاں پہ زلزلوں کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اچھا کیا کہ ہمیں یہ کلیریفائی کیا. اچھا سر، اب ذرا ہم اگین کمنگ بیفور کہ ہم پاکستان کے موسم کی بات کریں، میں چاہوں گا یورپ میں جو تغیرات آتے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو اٹس مور آف دا رینز اینڈ فلڈز، لیکن وہاں پہ گرمی جو ہے ٹیمپریچر رائز ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. یہ اس کو آپ کس کو ایٹریبیوٹ کریں گے؟ یہ بھی از اٹ سم تھنگ ادر دین کلائمیٹ چینج، یا یہ پیورلی کلائمیٹ چینج ہے؟ اور کتنے عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ ان ممالک نے اس طرح کے ٹیمپریچرز دیکھے ہیں؟ جی بالکل، دس از ڈیفینیٹلی کین بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو دا گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج. اور یہ بڑی ان یوزول ٹیمپریچر رائز ہوا ہے وہاں پہ جون کے مہینے میں. اس سے پہلے بھی ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، لائک 2010 میں بھی اسی طرح سے ایک ویو آئی تھی، ہیٹ ویو کائنڈ آف تھنگ یورپ کے لیے. اب یورپ میں جو ٹیمپریچر اب 25 سے یا 30 سے کراس کرتے ہیں تو دس از ہیٹ ویو فار دیم. تو یہ ڈیفینیٹلی دیٹ کین بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو کلائمیٹ چینج. اور جو پیٹرن چینج ہو رہے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے گلوبل وارمنگ انکریز کرتی جا رہی ہے کلائمیٹ کے پیٹرن چینج ہوتے جا رہے ہیں. اور جہاں پہ پہلے گرمیاں تھیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سردیوں کے موسم میں ہو سکتا ہے شدید سردی پڑ رہی ہو، اور کہیں پہ جہاں پہ جو سرد علاقے ہیں جیسے کہ آپ یورپ کی مثال دے رہے ہیں تو وہاں پہ ہم اتنی شدید گرمی محسوس کریں. رائٹ. اور یہ کہ اس سال کو جو کہا جا رہا ہے کہ سپر ایل نینو ہے، اس کا افیکٹ کیا یہ یورپ میں جو ہمیں افیکٹ نظر آ رہا ہے یہ وہ ہے، یا پاکستان میں جو ہمیں افیکٹ نظر آ رہا ہے یہ وہی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے؟ وی سیڈ کہ پیسیفک اوشین میں اوور 2 ڈگریز بڑھے گا. اور کیا یہ ایل نینو جو ہے یہ اس کے افیکٹ ہمیں اگلے سال بھی نظر آئیں گے، یا یہ ایک سپر ایل نینو ہے اور اگلے سال ہمیں اس طرح کی ہیٹ ویوز نہیں دکھیں گی جیسے ابھی دکھ رہی ہیں ہمیں پوری دنیا میں؟ ویری گڈ کویشچن، آپ نے صحیح جانب اشارہ کیا. ابھی تو ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے تھے نا. اب کلائمیٹ چینج جو ہوتی ہے دیٹ از اس کا جو ٹائم ونڈو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، مور دین 30 ایئر 60 ایئر. اور یہ جو آپ فینومینا ایل نینیو کی بات کر رہی ہیں، دس ایل نینیو جو ہے یہ آپ کپل آف ایئرس کے لیے ہوتا ہے، پھر یہ ریورس سائڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر یعنی بائی اینل آسیلیشنز ہوتی ہیں یہ پیسیفک اوشین میں. تو یہ جو ہے
phenomenon. Yes, that is also directly related to the heat waves. اوکے. اور اس کو ہم اگر آپ کہیں کہ اگلے سال اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے تو اگلے سال آپ کہہ لیں کہ یہ سردیوں میں شروع سردیوں میں یہ پیک پکڑے گا اور اس کے بعد یہ ڈائی آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید سردیوں میں بارشیں کم ہوں اور اسی طرح وارمنگ جو ہے وہ ہمارے خطے میں اور یورپ میں وارمنگ زیادہ رہے, جیسے کہ ابھی جو اور بارشیں جو ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں اس ایل نینیو کے فیز میں, جب یہ پازیٹیو فیز میں ہوتا ہے, وارمنگ فیز میں ہوتا ہے. does that mean floods in winters in Pakistan as well, because ہمارا ایک huge glacial layer ہے. نہیں میڈم, یہ ونٹر میں فلڈز نہیں ہوں گے. فلڈ سیزن ہمارا گرمیوں میں ہی ہوتا ہے. اور اس دفعہ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بیکاز آف دی پریزنس آف ایل نینیو اور اس کے افیکٹ کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا کی جو مونسون سمر مونسون ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی انڈیا کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جون جو ہے کئی سالوں کے بعد جو ہے نا جون ڈرائیسٹ جون تھا, اس میں بالکل ہی بارشیں نہیں ہوئی وہاں پہ. اگرچہ ہماری طرف ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری طرف جو ویسٹرن ڈسٹربنسز ہیں وہ بھی آتی رہتی ہیں, تو وہ اس لیے بارشیں ہمارے ایکسٹریم نارتھ میں یا ناردرن ہاف آف دا کنٹری میں آتی رہتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب کیا ہم یہ لیں کہ ہمارے خطے میں اس بار جو بارشیں ہیں وہ زیادہ ہونی ہے کم ہونی, کیونکہ آئی ریممبر پچھلے سال جو ڈیڈلی فلڈز آئے تھے تو پچھلے سال تو ہماری منسٹریز نے یہ تک کہا تھا کہ جناب 20% زیادہ سیلاب آئیں گے اس سال, لیکن ہم یہ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ بارشیں کم ہوں گی, اس سے کم فلڈز ہوں گے, یا پھر کیا سچویشن بنے گی؟ جو 20% ابو نارمل کہا تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے, دیٹ واز ناٹ پی ایم ڈی, another organization. جی. تو ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل نینیو کی وجہ سے بارشیں سپریس ہوں گی, مونسون کی معمول سے کم ہوں گی. اور ہماری جو فور کاسٹ ہمارے ویب پیج پہ اپلوڈ ہوتی ہے, سیزن فور کاسٹ, منتھلی فور کاسٹ, اس میں بھی ہم نے یہی کہا ہے. اور ابھی ہم نے یہ 9 جون کو ہم نے ایک سیمینار بھی کیا تھا اسلام آباد, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو بلایا تھا, اور اس میں بھی ہم نے میڈیا کے ساتھ اپنی فور کاسٹ شیئر کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایل نینیو ہوتا ہے تو اس صورت میں ساؤتھ ایشین رین فال کم ہو جاتی ہے. اور جو آپ کہہ لیں کہ اب اس میں کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلڈنگ نہیں ہو سکتی یا ایکسٹریم رین فال ایونٹ نہیں ہو سکتے. 1-2 ایکسٹریم رین فال ایونٹس ہو سکتے ہیں آئسولیٹڈ پلیسز پر. اور اس کے علاوہ فلڈز جو ہیں وہ جو سنو میلٹ کی وجہ سے, کیونکہ وارمنگ ہے اور بارشیں بھی کم ہیں, تو اس لیے سنو میلٹ اور گلیشیئر میلٹ کی وجہ سے جو دریاؤں میں پانی آئے گا اس کی وجہ سے اس میں بہاؤ میں اضافہ. اس کو تھوڑا اور واضح کر دیں, لوگوں کو ایسا لگتا ہے بارشیں ہوں گی تو سیلاب ہوگا, لیکن بارشیں نہیں ہوں گی, ہیٹ زیادہ ہوگی, آپ کی گلیشیئر لیئر پگھلے گی تو بھی فلڈز آئیں گے. رائٹ, اب ذرا ہمیں یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. رائٹ, اب ہمیں ذرا بتا دیں کہ یہ اگلے جو دن ہیں, یعنی 2 دن, آج کے دن سے لے کر 9 محرم 10 محرم, جلوس ہوتے ہیں, لوگ اپنے گھروں سے بھی نکلتے ہیں, ایسے میں کیا ٹیمپریچرز ہم ایکسپیکٹ کریں, چاہے پھر وہ ہمارا ناردرن ایریا ہے, ہمارا پنجاب ہے, سندھ ہے, کیا صورتحال رہنے والی ہے؟ جی میڈم, آج اور کل, یعنی آج 9 محرم ہے, کل 10 محرم ہے, تو کل تک جو ہے ہمارا نارتھ, ہمارا جو ریجن ہے کو سلیمان رینج, نارتھ ایسٹ بلوچستان, ڈیرہ غازی خان, اور اسی طرح اگر یہاں پہ جو ہے بارش ہوگی مزید, اور یہ سلسلہ جو ہے آگے ایسٹ کی طرف موو کر کے تو ملتان اور بہاولپور تک بھی جا سکتا ہے آج اور کل. اور اسی طرح ساؤتھ جو ہمارا ہے, سندھ ہے, وہاں پہ بھی آئسولیٹڈ پلیسز پہ بارشیں ہو سکتی ہیں آج اور کل. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمپریچر رائز ہوں گے, لیکن جو پھر اگلا جولائی کا فرسٹ ویک آئے گا اس میں ایک اچھا سسٹم آئے گا جس سے کہ بارشیں مزید ہوں گی. لیکن آج اور کل جو ہے نا یہ بارشیں ہوں گی. اس کے بعد پھر اچھا جو باقی جو ملک کے حصے ہیں وہاں پہ یہ پارٹلی کلاؤڈی رہے گی, ٹھیک ہے, اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 40 سے 42 کی رینج میں رہیں گے ساؤتھ میں. اور اگر آپ یعنی سندھ میں, بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب میں, اور جو مشرقی آپ کے شمالی پنجاب اور پوٹھوار کا خطہ اور اسلام آباد اور اس سے اوپر
यहाँ पे आप कह लें कि 38 to 39 की रेंज में रहेंगे टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। तफसील से जो मौसमी तग़य्युरात होते जा रहे हैं उसके हवाले से हमें अपडेट किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं माह मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम की, वो महीना कि जब उम्मत मुस्लिमा को ये महीना क़ुरबानी, सब्र, इस्तक़ामत और हक़ पर डट जाने का पैगाम देता है। वो महीना जो हमें वाक़या करबला की याद दिलाता है, जहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अजीम क़ुरबानियाँ पेश की। इसी हवाले से मुल्क भर में मजालिस, जुलूसों और मजहबी इज्तिमाआत का सिलसिला भी जारी है, जबकि उलमा कराम इत्तेहाद, रवादारी और अमन व भाईचारे के फ़रोग़ पर ज़ोर भी देते हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल रहेगी, मुल्क भर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें इस हवाले से आगाह करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। कराची की अगर हम बात करते हैं तो 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस जो है वो निश्तर पार्क से बरामद होगा और जुलूस की सिक्योरिटी पर 6000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। नुमाइश शरंगी पे मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान, उनके पास चलते हैं। काशान, बताइए क्या सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए 9 मुहर्रम हराम के जुलूस की मुकम्मल कर ली गई हैं। एसएसपी ज़ुबैर नज़ीर शेख दौरा करने की पहुंचे, सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। इनसे बात करेंगे आज के जुलूस में कितनी सिक्योरिटी जो है वो तैनात की जाएगी। कल स्पेशल दस्ते भी ईस्ट पुलिस की जानिब से तैनात किए गए थे। आज विजिट के नज़र तफसीलात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कल आपने देखा होगा कि ओवर 5000 लगा हुआ था, क्योंकि आज जुलूस हमें सेंट्रल से रिसीव होगा, मार्टिन हेडक्वार्टर जाएगा, मार्टिन से निश्तर आएगा, निश्तर से आगे फिर जाता है, तो इसलिए वो 1000 बंदा एक्स्ट्रा लगता है। तो ओवर 6000 की नफरी इस दफ़ा डिप्लॉयड है। इसमें ट्रैफिक भी है, स्पेशल ब्रांच भी है और इंटेलिजेंस भी हमारी होती है। इसके अलावा रेंजर्स भी डिप्लॉयड है। जिस तरह आपने कल देखा होगा कि हमने एंट्री पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ईस्ट के सिर्फ 7 एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ पे डीएसपी और एसएचओ तैनात अलॉन्ग विद दिस टीम जो चेकिंग करते हैं। स्काउट साथ होते हैं, वो चेक करके अंदर छोड़ते हैं। पीटी टीम्स हैं, स्नाइपर्स हैं और दूसरे हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं जो डिप्लॉयड किए गए हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि एसएसपी सिक्योरिटी का जायजा लेने नवाज शरंगी पर पहुंचे हैं। 6000 से ज़ायद एहलकार आज के जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे, जबकि बुलंद वाले इमारतों पर स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात आज के जुलूस में किए जाएंगे और अज़ादारान हुसैन के लिए सभी लोगों का भी इंतजाम किया गया है। और दूसरी जानिब जो है जो कि गाड़ियाँ जो दाखिला होगा, खुददाद सिग्नल से गाड़ियों को दाखिला दिया गया है और एमएच रोड को मुकम्मल तौर पर हर ट्रैफिक के लिए, आमद रफ्त के लिए मुअत्तल किया जाएगा आज पूरा दिन। जबकि हम देख रहे हैं कि अब तक कुछ देर में जो है मजलिस जो निश्तर पार्क में शुरू होगी और खतीब पाकिस्तान अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी मजलिस से खिताब करेंगे। जी ठीक है काशान, वक्तन फ़वक्तन आपसे इस हवाले से आगे चलकर बुलेटिन में भी जानते रहेंगे। फ़िलवक्त हम अभी रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, जहां से इरफान राई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हमें सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आज के दिन की मुनासबत से बता रहे हैं। ओवर टू इरफान। जी, मुहर्रमुल हरम के हवाले से पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया था उसके मुताबिक पुलिस जो है वो बाकायदा मुसाफिर खानों को चेक कर रही है, होटल्स को चेक कर रही है, पिकेट्स लगाई गई हैं और जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है। जबकि पुलिस ने आज 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है उसमें 2 मरकज़ी जुलूस हैदराबाद में बरामद होंगे, जिसमें मेमन मोहल्ला है और लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 है। यहाँ से बरामद होने वाले जो जुलूस हैं उनके रूट्स को क्लियर किया जाएगा। बीडीएस का अमला तमाम रूट्स क्लियर करेगा, जिसके बाद खारदार तारें लगाकर मौलिका गलियाँ जो है उनको सील कर दिया जाएगा और ये जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। पुलिस की जानिब से तकरीबन 4500 पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जिसमें शहर की तमाम इमाम बारगाहों और जो जुलूस बरामद होंगे छोटे बड़े जुलूसों पर नफरी मौजूद है। साथ साथ मोबाइल जैमर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जुलूसों के दरमियान। और पुलिस की जानिब से ये जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है इसमें तमाम वो चीज़ें जहाँ जहाँ पुलिस चेक कर सकती है वो चेक की जा रही हैं, जबकि रेंजर्स के जो जवान हैं वो भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ पुलिस के हमरा अंजाम दे रहे हैं। तो आज के जो जुलूस हैं उनकी सिक्योरिटी को सख्त रखा गया है। इसी तरीके से 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी इंतहाई सख्त प्लान तरतीब दिया गया है। सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं। ठीक है इरफान, आप हमें हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर शहरों का भी रुख करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। ख़ातिन हज़रात, आज 9 मुहर्रम है और 9 मुहर्रम
کے جو اہم واقعات ہیں اس میں سے سب سے اہم تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے رفقا اور تمام تر خیموں پہ پانی کی بندش کا یہ تیسرا دن تھا۔ اس کے علاوہ ابن زیاد کی طرف سے یہ فائنل الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ یا تو بیعت کر لی جائے یا پھر جنگ کر لی جائے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ کی واحد جنگ ہوگی کہ جس کو سامنے والے نے صرف اس لیے تاخیر کروائی کہ تاکہ ایک رات نواسۂ رسول ان کے تمام تر رفقا عبادت میں گزار سکیں۔ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کے حوالے سے بات کریں گے، مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا عمران صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مولانا صاحب، آج کا دن اسلامی تاریخ تو کیا پوری دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی اہمیت کا دن ہے جہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ نواسۂ رسول نے لا الہ کے لا کو تقویت بخشی تو یہ بے جانا ہوگا۔ کیا کہنے والے نے خوب کہا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی کریں گے محبت اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیارے خاندان کے ساتھ جوڑا ہے، ہم سب کو ان کی قربانیوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین۔ کربلا ایک مقتل نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا مکتب ہے، جس کو شاعر 3 چیزوں کو یوں پیش کرتا ہے: پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیراں تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ کربلا میں جا کے بھی نہ نماز چھوڑی، نہ قرآن چھوڑا، نہ عدل کا دامن چھوڑا۔ میں واقعات کی طرف جائیں اور اس واقعے کو پیش کریں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ اس واقعے کو میں پورا پڑھ سکوں یا پورا پیش کر سکوں، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کسی کے والدین کے ٹکڑے کیے ہوں اور ایک کہانی آپ کے سامنے کہ یوں ایسے ہوا، اس کو ملٹی اینڈ تک لے کے چلے جائیں جہاں گنتی ختم ہوتی، اس سے بڑھ کر اس گھرانے سے ہر مسلمان تو چھوڑیے، ہر انسان کو ان سے محبت ہے۔ وہ ان کے مقدر کیا ہارے ہوئے تھے ان بدبختوں کے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا۔ آقا کریم علیہ السلام جس مبارک جسم کو چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، جن کو اپنی زبان دیا کرتے تھے چوسنے کے لیے، جن کے لیے نماز کو لمبا کر دیا کرتے تھے، جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام اتنا روئے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا جب فرشتے نے آ کے یہ بتایا کہ آپ کے اس خاندان کے چشم و چراغ کو، جن کو یہ نسبت اور فضیلت حاصل ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کائنات کے تمام نوجوانوں کے سردار اللہ نے حسنین کریمین کو بنا دیا ہے۔ جب ان کو شہید کیا جائے گا، ایک کو زہر دے کر آپ کے بچے کو، اور دوسرے بچے کو ان کے سر کو تن سے جدا کر کر نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ یہ اس واقعے کو دیکھ کر بی بی زینب نے جو مرثیہ پڑھا اور اتنے دکھ کے ساتھ، جو حضرت امام حسین کی بہن ہے، اتنے دکھ کے ساتھ وہ مرثیہ پیش کیا کہ ان ظالموں کو بھی رونا آ گیا کہ ہم نے یہ کر کے دیا ہے۔ اور یہ کیا کہا، وا محمدہ یا محمدہ یا نبینا، اے ہمارے نانا جان، اے ہمارے نبی پاک علیہ السلام، صلی علیک الالہ وملک السما، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا وذریتک مقتلا تصفی علیہ الریاح۔ اے ہمارے نانا جان، رب کی کروڑوں رحمتیں برکتیں آپ پر اور نازل ہوں۔ یہ حسین آج خون کا جوڑا پہن کے لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ خون کا جوڑا، یہ آج جو خون سرخ رنگ کا جو جوڑا پہنا ہوا ہے، وہ کسی رنگ سے رنگین نہیں ہوا، بلکہ نانا جان آپ کے خون سے رنگین ہوا ہے۔ اور آپ کی بیٹیوں کو
باندیاں بنا کے لے جایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم والی داستان رقم کی جا رہی ہے، اور آپ کے دودھ پیتے بچوں کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ علی الاصغر دودھ پیتے بچے، ان کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ یہاں میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا رب دنیا میں دیتا ہے، ایک ظلم اور ایک رشتہ داروں سے قطع تعلق کی۔ جس نے ظلم کیا، جس نے ظلم کیا، آپ ابن زیاد سے اٹھا کر ایک ایک بندے کو اٹھا کر دیکھیں، رب نے دنیا میں ہی اس کے مرنے کے بعد اس کے ناک کے اندر سے سانپ داخل ہوتا تھا اور منہ کے راستے سے نکلتا تھا۔ کسی کا پانی پی پی کے پیٹ پھٹ گیا، کسی کے ساتھ کیا معاملہ، یعنی ظلم دنیا میں ہی اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ہم حسینیت کا نام لے کر کہیں ہمارے زبان سے ظلم تو نہیں چل رہا، کہیں ہماری سوچ سے ظلم تو نہیں چل رہا، کہیں ہمارے قلم سے ظلم تو نہیں چل رہا، کہیں ہم سفید پگڑی پہن کر ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو لڑانے کی اور منافرت پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے۔ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی نسبت والا ممبر، وہاں سے تو رحمتیں پھیلنی چاہیے، وہاں سے اگر منافرت، نفرتیں، بے شک فرقہ واریت اور یہ تباہی اگر چل رہی ہے تو اس سے بڑھ کے کیا ظلم ہوگا۔ یہ تھوڑا سا آج ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ بالکل روایتی ہم 9 محرم آئی، 10 آئی، چلی گئی، آپ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آپ ظلم کی معاونت تو نہیں کر رہے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کہیں میں ظلم کا سہارا تو نہیں لے رہا، اور کوئی وردی پہن کر، کوئی کالا کوٹ پہن کر، کوئی کالی وردی پہن کر کہیں ظلم کا ساتھی تو نہیں بن رہا۔ آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آج کے بعد میں بھوکا مر سکتا ہوں، جیسے حر جو تھے جی وہ اس طرف تھے، ظلم کی داستان رقم کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا، توبہ کی اور اس طرف آگے۔ آج آئیے ہم بھی توبہ کریں، اور جو آج تک ظلم کیے ہیں اس سے ہم نکلیں۔ اگر یہ جس نے بھی آج یہ نیت کر لی، رب کعبہ کی قسم، وہ بھی حسینیت کے صف میں کھڑے ہونے والوں کے قدموں کے اندر آنے کی سعادت حاصل کر سکے گا۔ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں مولانا صاحب۔ اس وقت جو دنیا بھر کی صورتحال ہے وہ ہماری نظروں میں ہے، اس سے سب سے زیادہ متاثر ہمیں جو ممالک نظر آتے ہیں وہ بھی ہماری مسلم امہ ہی ہے۔ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے آج کا دن، کل کا دن، 9-10 محرم، پورا مہینہ ہمیں امن کی، اتحاد کی، رواداری کی، صبر کا ہمیں سبق دیتا ہے۔ ایک خاص پیغام ان ہماری پوری مسلم امہ کے لیے بھی، مسلم عوام کے لیے بھی، کہ ہم کیا کریں کہ یہ ملک اکٹھے رہیں، ایک دوسرے کے لیے جڑے رہیں۔ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب جانے لگے نا اس مبارک سفر کے لیے، تو فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے نانا جان کی امت کے اندر اصلاح، محبت، بھائی چارگی کو پیدا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب میری امت میں 3 چیزیں آ جائیں گی تو 3 رحمتوں برکتوں سے یہ محروم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات فرمائی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منہا ہیبت الاسلام، جب دنیا کی محبت دلوں میں آ جائے گی تو پھر اسلام کی محبت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کا معنی منع نہیں ہے، دنیا کو دل میں بسانا منع ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی، کہ جب میری امت ایک دوسرے کو سمجھانا چھوڑ دے گی، ایک ہوتا ہے سمجھانا، ایک ہوتا ہے اگلے کو ذلیل اور زج کرنا، اس کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے۔ دوسروں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، خامن بیوی کو کر رہا ہے، بیوی خامن کو، اولاد والدین کو، والدین اولاد کو، اولاد کو تو اکرام کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمن فرمایا، آج اگر ہم اپنی امت میں اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے بسم اللہ کریں، اکرموا اولادکم، فرمایا اپنے بچوں کا اکرام کیا کرو، اپنے بچوں کو عزت دیا کرو۔ جیسے امام الانبیاء اپنی بیٹی فاطمہ سیدہ کائنات کے لیے کیا خوبصورت نام رب نے ان کو عطا فرمایا، فاطمہ۔ فاطمہ، اللہ کے محبوب سے پوچھا کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ، یہ خود تو جنت میں جائے گی،
جو میری فاطمہ سے، اس کے مبارک خاندان سے، اس کے نسبت سے محبت کرے گا وہ بھی جہنم سے بچنے والا بن جائے گا۔ یہ فاطمہ کا لفظی ترجمہ ہے، فاطمہ و محبیہا عن النار۔ تو وہ اللہ کے محبوب ان کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم بھی نیت کریں کہ خاص طور پہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوا کریں گے۔ اپنے گھر سے ہم نے بسم اللہ کرنی ہے۔ یہ جو بچوں کو ہم رلاتے ہیں، یہیں سے تباہی اور بربادی شروع ہوتی ہے، بچوں کے نیوران جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گھر سے میاں بیوی کی لڑائی سے ابتدا ہوتی ہے اور ملک کی سطح تک یہ معاملہ چلتے ہیں۔ جب گھروں میں محبت کی، ہر گھر میں محبت کی فضا قائم ہوگی کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک گھرانے کی نسبت سے اپنے گھروں میں محبت، پیار، عزت، تکریم، ایک دوسرے کو عزت دینی ہے، یہ جب شروع ہو جائے گا معاملہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نسبت بھی اس مبارک گھرانے کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب ایک دوسرے کو گالی گلوچ یا بے عزت کرنا شروع کر دو گے تو رب کے کاغذوں میں تم زیرو ہو جاؤ گے۔ دنیا کے کاغذوں میں بے شک تم ہیرو بن جاؤ، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہو، بے عزت کر رہے ہو، تو رب کے کاغذوں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہیں پر کربلا کے اندر جو ایک ہمیں تحفہ رب نے عطا فرمایا، بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین، ان کے پاس ایک شخص آ کے ان کو برا بلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اچھے الفاظ سے نہیں پیش آ رہا، تو انہوں نے اپنا چہرہ یوں موڑ لیا، اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا، رویہ ٹھیک نہیں تھا، چہرہ یوں موڑ لیا، تو وہ غصے میں آ کے کہتا ہے ایاک اعنی، میں آپ کو برا بلا کہہ رہا ہوں۔ مسکراتے فرمایا ایاک اعنی، میں بھی تو آپ کو اگنور کر رہا ہوں۔ تو جو اگنور کرے گا، درگزر کرے گا، وہ اہل بیت کے قدموں میں جانے والا بن جائے گا، ان کی قدموں میں جانے کی نسبت حاصل کر لے گا۔ اور جو اپنا غصہ نکالتا رہے گا، گالی گلوچ پہ رہے گا، بدتمیزی پہ رہے گا، روڈ پہ جا رہا ہے تو طوفان بدتمیزی، گھر میں آ رہا ہے تو طوفان، اس سے جو نکل جائے گا وہ اہل بیت کے قدموں میں آنے والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، اور کربلا میں جو 3 چیزیں امام حسین کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑی، قرآن نہیں چھوڑا، اور عدل کا دامن نہیں چھوڑا، یہ 3 چیزیں ہم نے اپنانی ہوں گی اگر ہمیں ان سے واقعی پیار ہے تو۔ اور اس میں ایک آخری چیز میں آپ سے ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا مولانا صاحب، میں چاہوں گا کہ اس کی اہمیت پہ بھی روشنی ڈالتے جائیے گا۔ واقع کربلا منسوب کیا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کے ڈٹ جانے سے، ساتھ ہی آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا، میں چاہوں گا کہ ان کا بھی تذکرہ کرتے جائیے کہ چاہے وہ رفیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہوں، یا پھر تمام تر رفقائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہوں۔ وہ واقعہ کہ جب 9 اور 10 کی درمیانی جب شب آ رہی تھی تو حضرت امام حسین نے تمام تر رفقا کو بلایا اور کہا کہ میرا تو براہ راست معاملہ ہے، آپ تمام افراد کا معاملہ نہیں ہے، اور اگر میرے سامنے سے کسی کو گزرنے میں نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ دیا بجھا دیتا ہوں، یہ چراغ بجھا دیتا ہوں، جو اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا وہ چلا جائے۔ جب وہ دوبارہ روشن کی گئی شمع تو پھر 54 غالباً رفقا رہ گئے تھے۔ ایسے رفقا پہ سلام، ان تمام تر اہل بیت پہ سلام، ان کی میں چاہوں گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے وقت میں اپنے لیڈر کا ساتھ دینا، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ سامنے سے ہزاروں کا مجمع ہے، اور وہ ہزاروں بھی ایسے کہ جو پانی بند جنہوں نے کیا ہوا ہے، جنہوں نے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑا، اونٹ کو نہر کر دینے والے تیر سے معصوم بچے کو شہید کر دیا، ایسے میں ان رفقا کی وفاداری پہ بھی کچھ روشنی ڈالتے جائیے۔ دیکھیں، یہ وہی مبارک ہستیاں ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے مبارک صحابہ عطا فرمائے، جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے لیے بھی اپنے تن من دن کو قربان کیا، اور بعد میں انہی کی نسلوں نے ان کے گھرانے کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا۔ ایک شخص کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑی دیر یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ کاش میں بھی دور پیغمبر میں ہوتا، آقا کریم کے قدموں میں بیٹھتا، ان کے مبارک گھرانے کے قدموں میں بیٹھتا۔ تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی میں امام الانبیاء سواری فرما رہے ہیں اور مبارک گھرانہ بھی موجود ہے، ساتھ صحابہ کرام خدام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ہے تو یہ شخص خواب میں دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں کوئی پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ٹائر کے نیچے رکھوں اور گاڑی رک جائے۔ اس اسنا میں دیکھتا ہے کہ گاڑی رک چکی ہے،
تو بڑا حیران ہوا، تعجب سے دیکھتا ہے کہ جو صحابہ کرام نوکر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی باڈیوں کو ٹیروں کے نیچے رکھ دیا کہ امام الانبیاء اور ان کے مبارک گھرانے کو تکلیف نہ پہنچے. تو اٹھ کے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ انہی کا پیشہ تھا، یہ انہی کو رب نے یہ نسبت اور یہ خاصہ عطا فرمایا تھا، ہم اس قابل نہیں ہیں. تو واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونا کہ جس میں انسان تصور نہیں کر سکتا، ایک قیامت والی کیفیت جس کو قرآن یوں کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ قیامت میں شدت اور سختی ہونی ہے، حالات ایسے ہونے ہیں کہ سگا بھائی سگے بھائی سے منہ پھیر جائے گا، ماں اپنی اولاد سے، بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے، لیکن وہ ان کی عظمت کو سلام، کروڑوں سلام، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان کہ جنہوں نے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین کا باوجود اس کے کہ گنجائش مل رہی ہے، جانے کا راستہ مل رہا ہے، لیکن پھر بھی ڈٹے رہے، پھر بھی کھڑے رہے. ہم ان کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں. اور میں ناظرین سے آپ کی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کے چاہنے والوں میں شمار ہو جائیں، صرف اپنی زندگیوں سے ہم ظلم نکالتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے عمل سے. ہاں، اور یہ وفاداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تھی، یہ لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ وفاداری تھی. بلال صاحب بہت 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 شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب ہم چاہیں گے کہ ہم دیگر جو شہر ہیں وہاں پر بھی کیا صورتحال ہے یہ جانیں. محرم الحرام کے دوران نظر و نیاز کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ایسے میں پکوان سینٹرز پر مسلسل بریانی حلیم پکائے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے بیورو ہیڈ سکر شاہد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد علی، بتائیے گا نظر و نیاز کا سلسلہ آج جاری ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ محرم الحرام کے دوران لوگ کربلا کے شہداء کی یاد میں لنگر اور نیاز تقسیم کرتے ہیں. بریانی کی دیگیں پکوائی جاتی ہیں، کوئی حلیم بنواتا ہے، کوئی چکن بریانی بنواتا ہے. اس وقت ہم شہر کے معروف پکوان سینٹر پر موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چکن کی بریانی کی دیگیں بھی تیار کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ آلو اور چھولے کی جو ہے بریانی کی دیگیں بھی تیار کی جا رہی ہیں. اس وقت یہاں پر باورچی جو ہے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، درجنوں دیگیں جو ہیں پک رہی ہیں اور یہاں سے جا رہی ہیں. بات کر لیتے ہیں پکوان سینٹر کے مالک سے. آپ بتائیے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال لنگر اور نیاز زیادہ ہے، کون سی دیگ جو ہے چکن کی کتنے کی ہے اور چھولے کی جو بریانی ہے وہ کتنے کی ہے؟ اگلے سال کے نسبت اس سال مہنگائی جو ہے زیادہ ہو گئی ہے. اگلے سال ہم نے 10,000 روپے کی دیگ چلائی تھی، ابھی 13,000 کی ہم دیگ چلا رہے ہیں. ہر چیز مہنگا ہو گیا ہے، کیا کریں ہم. تو ماشاءاللہ آرڈر تو ہے، مولائی تو ہیں سندھ میں بہت، پکوانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے سامنے دیکھیں دھڑا دھڑ پک رہی ہیں، ہر ایٹم ہم پکا کے دے رہے ہیں. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے. بر صغیر کے مشہور استاد اور شاگرد کے قدیم تعزیے مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد زیارت کے لیے اپنے اپنے آستانوں پر رکھ دیے گئے ہیں، اور یہ تعزیے یوم عاشور پر حرم گیٹ چوک کے مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف ملتان جاوید اقبال انبر کی رپورٹ. ملتان میں تعزیہ داری کی قدیم روایت آج بھی زندہ ہے. یوم عاشور پر شہر کے مختلف مقامات سے برآمد ہونے والے تعزیوں میں نمایاں مقام پاک گیٹ اور خونی برج سے برآمد ہونے والے قدیمی استاد اور شاگرد کے تعزیوں کو حاصل. استاد کا تعزیہ 1825 میں ہاتھوں سے بنایا گیا تھا. اس میں کوئی مشینی کام نہیں کیا گیا اور اسے خالص ساگوان کی لکڑی سے تیار کیا گیا ہے. 25 فٹ اونچے اور 8 فٹ چوڑے اس تعزیے میں متعدد محراب، جھروکے، مینار اور گنبد ہیں. شاگرد کا تعزیہ 1944 میں بنایا گیا. اس تعزیے کی اونچائی 25 فٹ جبکہ چوڑائی 12 فٹ ہے. یہ ملتان کا سب سے بڑا تعزیہ ہے جس میں مشینی کام کیا گیا ہے. اسے 10 محرم کو آستانہ شاگرد والا خونی برج سے برآمد کیا جاتا ہے. ہمیں ایک محبت اہل بیت ہے تو جس کے میں ہم یہاں پر آتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہماری فیملی بھی آئے گی. ہم سارے یہاں پہ دیکھنے آتے ہیں. استاد اور شاگرد کے تعزیوں کی دیکھ بھال کرنے والے دونوں خاندانوں کا تعلق سنی مکتبہ فکر سے ہے. 10 محرم کی رات کو 9 کا دن گزار کے رات کو ہم اسے زیارت کے لیے رکھ دیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں جو آگے یہاں زیارت کرتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں مانتے ہیں جو اللہ پاک ان کی پوری کرتے ہیں. یہ تعزیے یوم عاشور کو اپنے آستانوں سے برآمد ہوتے ہیں اور 100 سے زائد افراد مل کر ان کو بانسوں کی مدد سے اٹھاتے ہیں. کیمرامین شکیل جاوید کے ساتھ جاوید اقبال انبر،
بول نیوز ملتان۔ خاتون حضرات، ایک مرتبہ پھر آج کے دن کی مناسبت سے اگر بات کریں تو چاہے وہ آج کا دن ہو یا پھر وہ تمام تر ایام ہو، اس ماہ مقدسہ کے صرف شہادتوں کی داستان نہیں ہے کربلا، صبر و استقامت کی داستان ہے کربلا، حق کی سربلندی کا پیغام ہے کربلا، اور ایسا پیغام جسے اہل بیت کی عظیم خواتین نے زندہ رکھا، چاہے وہ حضرت زینب ہوں، حضرت سکینہ ہوں، انہوں نے اپنے کردار، حوصلے اور قربانیوں سے ثابت کیا کہ تاریخ کے دھارے بدلنے کے لیے صرف تلوار نہیں بلکہ ایمان، صبر اور سچائی بھی کافی ہوتی ہے۔ اور آج کے دن میں ہم نہ صرف کربلا کے ان عظیم قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں بلکہ کربلا سے آج ہماری زندگیاں کس طرح سے منسلک ہیں، ہم اس بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، اور اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ بلال صاحبہ، ان سے جانیں گے کہ آج کے دن ہم یقینی طور پر اس لیے تو یاد کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس دن کتنی عظیم قربانیاں تھیں، لیکن اس میں خواتین نے کس طور سے نہ صرف اس میسج کو آگے بڑھایا، اس درس کو زندہ بھی رکھا، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ربیہ فاطمہ اسلامک اسکالر بھی موجود ہوں گی۔ جی ہاں، رابعہ صاحبہ اور عائشہ صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اہم دن کے حوالے سے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر رابعہ، اگر آپ سے میں پوچھوں، اگر میں یہ کہوں تمام تر احترام کے ساتھ کہ دین اسلام کو حسین کی قربانی نے زندہ رکھا اور تمام تر جو خواتین تھیں اگر وہ نہ ہوتیں تو اس قربانی کو رہتی دنیا تک پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا، صبر و استقامت کی دلیل، پیام حق کی ترسیل، حفاظت دین و امامت، یہ تمام کے تمام تر کام اس جلتے خیمے کے میدان سے لے کے اس دربار عامر تک ان تمام تر خواتین کے سہرہ یہ سر جاتا ہے، تو میں اس میں غلط نہیں ہوں گا رابعہ صاحبہ؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حقیقتاً ایک بہت بڑی حکایت اور بہت بڑی حقیقت ہے کہ جناب حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں، مشقتوں اور تمام تر کاوشوں کا صلہ اور تمام تر کاوشوں کی بقا اگر حسین ابن علی کی اس عظیم الشان قربانی میں پوشیدہ ہے تو مجھے کہہ لینے دیجئے، جس کی وجہ سے آج حسین، کربلا، یہ معمہ، یہ سانحہ، یہ المناک حادثہ زندہ ہے نا، اسے جناب زینب کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب امام حسین، تمام تر اصحاب اور انصار، آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کو کہا جاتا ہے، ہم سلام کرتے امام حسین کو اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث، اے آدم کے وارث، اے ابراہیم کے وارث۔ خدا کی قسم ان کی پوری زندگیاں، ان کا آنا کائنات عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے تمام تر مؤرخین نے لکھا، محدثین نے لکھا، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یزید نے اعتراف اس بات کا کر لیا کہ اگر یہ زینب حسین کی بہن زندہ نہ ہوتی تو حقیقتاً آج ہمیں وہ تکلیف، وہ پریشانیاں، وہ چیلنجز جن کا سامنا مجھے حسین کے بعد ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام حسین عاشور کے دن گلا کٹا کر زمین کربلا میں سو گئے ہیں اور تمام تر اصحاب و انصار دنیا سے جا چکے ہیں، مجھے کہہ لینے دیجئے یا امام حسین، جب آپ میدان میں موجود تھے نا اور آپ کے سامنے 1.25 لاکھ کا لشکر موجود تھا، اس وقت آپ کے ساتھ مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، 72 کی کہیے، 120 کہیے، لیکن مولا آپ کے ساتھ مرد موجود تھے۔ میں قربان جاؤں آپ کے حوصلے پر، پھر بھی آپ کیا خوب لڑے، لیکن میرے ہاتھ جوڑ کر بارگاہ حضرت زینب میں آنسوؤں کی سلامی کے ساتھ ایک مرتبہ برجستہ گزارش ہے، یا حضرت زینب، جب شبیر نے کربلا فتح کی تھی نا، ہاتھوں میں تلوار موجود تھی، سینے پر سپر موجود تھی، آپ کے ساتھ بندگان خدا کا چھوٹا سا ہی صحیح مگر لشکر موجود تھا، لیکن جب زینب نے یزید کو شام میں ایک مرتبہ فتح کر لیا اور زینب
فاتح شام بن کر یزید کی طرف سے شام سے آ رہی ہیں، مجھے کہہ لینے دیجیے نہ ہاتھوں میں سپر ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے. جس نے کھلے ہاتھوں اور تلوار کے ساتھ کربلا کو فتح کیا اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور جس نے بندے ہاتھوں کے ساتھ تمام تر بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بھوک اور پیاس کے عالم میں تنہائی کے عالم میں ننگے پیر کربلا سے شام سفر کر کے یزید کو تخت پر بٹھا کر بیٹھے ہوئے یزید کا تختہ جس نے الٹ کر رکھ دیا اسے فاتح شام جناب زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. اور میں بار بار کہوں گی کہ اگر واقعاً جناب زینب تنہا ہوتی اور ان کے ساتھ جناب ام کلثوم نہ ہوتی، ان کے ساتھ جناب زینب جناب رباب نہ ہوتی، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہو سکتا ہے کہ کہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حوصلہ کہیں ہلتا، کہیں رکتا، کہیں تھک جاتی. مگر میں ایک خاتون، حتیٰ کہ اس 4 برس کی بچی، آپ جانتے ہیں کہ جب اس بچی کو پانی ملا کرتا تھا نا، حسین ابن علی نے اپنے جانے کے بعد ہر خاتون کو یہ مثال پیش کی جا رہی ہے، یہ ہر مرد کے لیے مثال ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی گھر کی خواتین کو اس قدر حوصلہ دیجیے، اتنا کانفیڈنس، اعتماد دیجیے کہ وہ اس قابل ہو، وہ جانتی ہو کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا مورال کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ جسے ہم حاصل بالکل کرنا ڈاکٹر چاہتے ربیہ، ہیں حاصل آپ کرنا. کے اسی یہاں سے ہی جوڑیں گے، ہم اسی میسج کو آگے بڑھائیں گے، شامل گفتگو کرتے ہیں ہم عائشہ صاحبہ کو بھی. عائشہ صاحبہ، جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ بی بی حضرت عائشہ کی نہ صرف قربانی ہے، نہ صرف ان کا صبر ہے، اس میسج کو آج کی خواتین کیسے آگے بڑھاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کردار کی اگر ہم بات کریں تو ان کا کردار نمایاں نظر آتا ہے، لیکن میں بات کروں گی جناب فضہ کی بھی. یہ وہ خاتون ہیں کہ جو عمر رسیدہ ہیں، اس کے باوجود اگر ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ٹائم نظر آتا ہے کہ وہاں سے اہل البیت کی خدمت کر رہی ہیں، اور پھر یہاں پر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی یہاں ان لوگوں کا بھی ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. اسی طرح سے ہم اگر دیگر خواتین کی بھی بات کریں تو دیکھیں خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایک مرد کھڑا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتی ہے، معاملات کو سنبھال لیتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی آدمی نہ ہو اور پھر ایسے میں آپ کو وقت گزارنا ہو تو یہ بڑا مشکل ہے. ہم نے حضرت ہاجرہ کی بھی زندگی کو دیکھا کہ جناب ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغیر کس طرح سے لائف کو گزارا، اور پھر حضرت اسماعیل کی قربانی. وہ دراصل جو قربانیوں کا سلسلہ ہے نا وہ یہاں تک چلا ہے. اور آج کی عورت کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کتنے ہی مشکلات، مشکل وقت، پریشانیاں، مصائب، مسائل آئیں، آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ میں کیا کروں گی، بلکہ حضرت زینب کے کردار نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اور سجایا ہے کہ جب زندگی میں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو سوائے رب کی ذات کی کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. اور وہ کانفیڈنس کب آتا ہے کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو کانفیڈنس دیتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے گی. ہم نے دیکھا کہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب کا جو خطبہ ہے وہ تاریخی خطبہ ہے. اسی طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں جناب زینب کا خطبہ یزید کے دربار میں تو وہ بھی اعلیٰ مثال کا ہے. جناب زینب اس چیز سے نہیں گھبرائی ہیں. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گھر میں ایک بھی فوتگی ہو جائے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں. جناب زینب کے اون و محمد بھی قربان ہوئے ہیں، جناب زینب کے بھتیجے علی اصغر کا بھی لاشا آیا ہے، علی اکبر بھی شہید ہوئے ہیں، بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، جناب مولا حسن کے نشانی جناب قاسم بھی شہید ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بچوں کا کس طرح سے خیال کرنا ہے، بچوں کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، سپہ سالاری کس طرح سے کرنی ہے، تبلیغ کو کس طرح سے اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا ہے، یہ سب ہمیں جناب زینب سے ملا. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب زینب کا عالم یہ تھا کہ نماز شب ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی، اور اس دن بھی شب عاشور بھی ہم دیکھتے ہیں، اور عاشور کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جناب زینب کی جو شب نماز ہے
وہ انہوں نے نہیں چھوڑی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی میں آپ کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ہو, پریشانیوں میں کیوں نہ ہو, اہل البیت کا جو راستہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے گئے. ایک تو قرآن ہے اور دوسرا اہل البیت ہے. قرآن کی تعلیمات پر اگر آپ عمل کرتے ہیں اور اہل البیت, اب اہل البیت سے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں, کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب زندگی پر عمل کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے. تو جناب زینب نے ایک مکمل عورت, ایک پختہ عورت, ایک جامع عورت کیسی ہوتی ہے, ایک نڈر خاتون کیسی ہوتی ہے, ایک بچوں کو سنبھالنے والی عورت کیسی ہوتی ہے, قافلے کی سپہ سالاری کرنے والی عورت کیسی ہوتی ہے, وہ جناب زینب کے کردار سے ہمیں بہت آپ نے خوبصورتی آج سے کی تمام عورت تر اگر ہمیں جی بالکل میں اگر آپ کی اس بات کو بصد احترام سوال بنا کے آخر میں لے جانا چاہوں ڈاکٹر ربیہ کی جانب. ڈاکٹر ربیہ, جس طریقے سے عائشہ بلال صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ آج کی خاتون کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی جو ذات مبارکہ ہے, جو ان کا کردار ہے, اس سے وہ کیا سبق لے سکتی ہیں؟ سب سے پہلے میرے محترم, میں سامعین آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج کے دور میں عورت کو بے انتہا سہولیات حاصل ہیں, لیکن ہم حضرت زینب کی مثال 1400 برس پہلے اس دور سے کریں جب نہ سوشل میڈیا ہے, جب نہ میڈیا ہے, نہ عورت کو خود مختاری حاصل ہے, جب نہ عورت کو طاقت حاصل ہے اس معاشرے میں کہ جہاں پہ کچھ سالوں پہلے خاتون کی, عورت کی, بیٹی کی, لڑکی کی اہمیت وقعت بس اتنی تھی کہ جب زندہ ہو تو چہرے اتر جایا کرتے تھے, قبر کھلی ہوئی نظر آتی تھی کہ اسے دفنا دیا جائے. مجھے کہہ لینے دیجئے, حضرت زینب, ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین کو ہمیشہ اپنا مشیر بنا کے رکھا اور ہمیشہ علی سے نب سے مشورے لیتے تھے, بلکہ علی کو اپنی امداد کے لیے بلا لیا کرتے تھے. مجھے کہہ لینے دیجئے, حضرت زینب وہ واحد ہستی ہیں, وہ خاتون ہے کہ جب کوفہ جناب امیر المومنین منتقل ہوتے ہیں, سب سے پہلا خط جس کو جناب امیر المومنین نے لکھا ہے وہ حضرت زینب ہیں, اور لکھ کر کہا کہ اے میری مخدومہ بیٹی, اے میری پیاری بیٹی, اگر آپ نہ ہوں گی تو میں کس سے نصرت طلب کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کوفے میں تشریف لائیے تاکہ جو خواتین کی جانب سے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کے آتے آپ وہ ہیں کہ میں خیبر تسخیر کرنے والا ہوں, آپ وہ ہیں کہ جو آپ گھروں کے قلعے کو تسخیر کرنے والی ہیں. اکثر جب حضرت امیر کے پاس لوگ سوالات لے کر آیا کرتے تھے لیکن جناب امیر موجود نہیں ہوتے تھے. ڈاکٹر ربیہ اور عائشہ بلال صاحبہ, کیونکہ وقت کی کمی ہے, لیکن آپ لوگوں نے جس طریقے سے دریا کو گوسے میں بند کیا ہے, تمام طرح کی گفتگو, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. رکھیے اپنا خیال, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.